اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، اللہ مجھے لشکر آل عمران ریکارڈنگ سینٹر اٹلی۔ آل عمران ریکارڈنگ سینٹر اٹلی 1998 سے ملت جعفریہ کی بلوز خدمت مصروف عمل ہے۔ اٹلی میں منعقد ہونے والی تمام مجالس ازا اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی ولادت باسات کی محافل جشن کی ریکارڈنگ کرتا ہے، اور اٹلی میں منعقد ہونے والے تمام سابقہ اشرا محرم کی ریکارڈنگ کی سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز بھی آل عمران ریکارڈنگ سینٹر میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ نواخانی و مجالس ازا، زیارات مقام مقدسہ ایران، عراق، شام کی مکمل سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز اردو ڈبنگ کے ساتھ، اور علماء امامیہ کے مختلف مکاتب فکر کے علماء سے مناظرے، اسلامی موویز، مختار نامہ، سفیر حسین، حضرت یوسف اور حضرت اویس کرنی کی سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز اردو ڈبنگ کے ساتھ دستیاب ہیں۔ اور ہاں، انٹرنیٹ پر ہماری فخریہ ریکارڈنگ دیکھنے کے لیے ابھی وزٹ کریں یوٹیوب آل عمران ریکارڈنگ سینٹر امامیہ اٹلی۔ رابطہ حاجی سید ذل حسنین جعفری، سیل 00393294759999، ای میل syedhilhasnain@yahoo.com۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العلي العظيم. صلوات. وعجل فرجہ۔ مولانا بہترین انداز سے اپنے بیان سے ہم سب کو مستفید فرما رہے تھے۔ خداوند متعال ان کو صحت و سلامتی عنایت فرمائے اور تمام کے تمام مومنین کی توفیقات میں، خصوصاً مولانا کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ موضوع دین شناسی اور یہ سلسلے کی ظاہراً چوتھی اور آخری کڑی ہے۔ کل جو ہے وہ مجلس ہے، انشاءاللہ مجلس سے انشاءاللہ آپ کے سامنے مطالب پیش کیے جائیں گے۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ آج وہ جو تیسرا جز ہے دین کا، اخلاقیات، اس سے متعلق مطالب پیش کروں گا۔ پہلا جز ہے اصول دین، اصول دین 5 ہیں، پھر دوسرا جز ہے فروع دین جو 10 ہیں، اور پھر ہیں اخلاقیات۔ دین کی جڑوں کا نام عقائد ہے، اصول دین ہے، شاخوں کا نام فروع دین ہے، اور پھل کا نام اخلاقیات ہے۔ ختمی مرتبت کی حدیث بڑی مشہور و معروف حدیث ہے کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے مبعوث ہی اس لیے کیا ہے، یعنی بھیجا ہی اس لیے ہے، نبوت و رسالت کے ساتھ بھیجا ہی اس لیے ہے کہ میں مکارم اخلاق کو اس کے آخری زینے پہ پہنچا دوں۔ لأتمم مکارم الاخلاق۔ اب کیوں رسول خدا ہی کو چنا اللہ نے؟ اتنے انبیاء تھے، اللہ کسی بھی نبی کو کہہ دیتا کہ آپ اخلاقیات پہنچا دیں۔ اللہ نے کہا نہیں، اخلاقیات کے آخری درجے تک پہنچانے کے لیے میں نے اپنے حبیب کا انتخاب کیا ہے۔ کیوں؟ قرآن کے اندر آیا انک لعلی خلق عظیم، بے شک کہ آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ خلق یعنی اخلاق، سب کی توجہ ہے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں انسان میں، خلق اور خلق۔ خلق یا خلق، خلق و خلق دو چیزیں ہیں۔ یہ الفاظ میں لکھ دیتا ہوں جلدی، دونوں ایک ہی طرح لکھے جاتے ہیں۔ خلق اور خلق، سب کی توجہ ہے؟ انسان بنایا کیسا گیا ہے، میری صورت کیسی ہے، آنکھیں کیسی ہیں، چہرہ کیسا ہے، یہ میرے ہاتھ میں نہیں تھا، یہ اللہ نے جیسی میری صورت بنا دی وہ خلق ہے۔ لیکن دوسری چیز ہے خلق، میرا اخلاق، میرا باطن۔ اللہ نے جیسا بھی بنایا ہو مجھے پورا اختیار دیا، میں اسے بہتر بنا سکتا ہوں۔
علامہ مجلسی نے حضرت پیغمبر اسلام کی جو وصیت ہے نا حضرت ابو ذر غفاری کو، اس کی ایک تفسیر لکھی ہے بہت لمبی طولانی. اس کا فارسی میں نام ہے عین الحیات، اردو میں ترجمہ ہے روح الحیات. مرحوم علامہ سید نسیم امروہوی صاحب نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا. اردو بھی پڑھیں گے تو ایسا لگے جیسے آپ ناول پڑھ رہے ہیں. بہت پیاری اردو ہے اور بہت پیارے انداز سے انہوں نے شرح لکھی ہے. یعنی اکثر دینی کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ پڑھتے ہوئے سنگین محسوس ہوتی ہیں، پڑھی نہیں جاتی دینی کتاب. مذہبی کتابیں بہت سخت الفاظ ہوتے ہیں. نسیم امروہوی صاحب کی اگر اردو پڑھیں گے آپ، روح الحیات کا ترجمہ، تو آپ کو لطف آئے گا. یعنی اگر تھوڑی بھی اردو آتی ہے تو آپ کا پڑھنے کا جی کرے گا. روح الحیات، ٹھیک ہے، کتاب بہت مفصل ہے. پیغمبر نے حضرت ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو وصیت کی کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے، اس پہ تفسیر لکھی ہے. اب میرا موضوع آج خشک رہے گا لیکن میں مطالعے پیش کرتا رہوں گا، پھر بھی ساتھ ساتھ رہیے گا. تو اب خلق و خلق، اس میں ایک مثال دی ہے، میں صرف نوجوانوں کے لیے پیش کر رہا ہوں، پھر آگے بڑھوں گا. مثال بہت سادہ سی ہے کہ اگر ایک ظرف ہو، ایک برتن ہو، ایک باکس ہے، سادہ زبان میں کہہ دیتا ہوں، ایک ڈبہ ہے، اس کے اندر کوئی آدمی سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات بھر دے، اور اس ڈبے کو بند کرنے کے بعد اوپر نجاست لگا دے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں، اس پہ نجاست لگا دے. اس کے بعد کہے، کسی بھی آدمی کو دکھا بھی یہ کیسا ہے، تو اور آدمی کہے اچھا نہیں ہے. لیکن اگر کسی کو یہ بتا دیں اس کے اندر جواہرات ہیں، اگر اس کو انسان بہت خراب کر دے باہر سے، تو محسوس یہ کرے گا کوئی بھی آدمی اس کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اندر جواہرات ہیں. توجہ، ایک مرتبہ ایک آدمی اندر نجاسات بھر دے، باہر ایک بہت اچھا ظرف ہو، اس پہ سونے کی تار باندھے، مخمل کا کپڑا رکھے، ہر آدمی باہر کو دیکھ کے بہت اچھا سمجھے گا. پتہ نہیں بہت سے پہنچے ہیں نہیں. عزیزان گرامی، باہر سے خوبصورت ہونا ملاک نہیں ہے، اندر کیا ہے پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. انسان کا اندر کا پاک ہونا، اچھا ہونا بہت اچھا ہے. گورے انگریز آپ دیکھ لیجئے باہر سے بہت خوبصورت ہوتے ہیں. اللہ کہتا ہے جب تک ایمان نہ ہو مجھ پہ، میرے حبیب پہ، میرے ولی پہ، انسان کا باطن کسی کام کا نہیں، چاہے جتنا خوبصورت ہو اور چاہے جتنا بد شکل ہو، جتنا برا ہو دیکھنے میں، لیکن اگر اندر سے ایمان رکھتا ہے، عمل کرتا ہے، تقوی رکھتا ہے، تو پھر میرے نزدیک بہت مقرب ہے. پتہ نہیں مثال واضح ہے یا نہیں ہے. اب یہاں پہ ایک جملہ بار بار آ رہا ہے، اس کو پیش کر کے آگے بڑھوں گا. تو اب انسان کا اپنے خلق کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے. البتہ ایک حدیث میں ہے کہ اگر کوئی خوبصورت ہو تو اس کے اندر سخاوت ضرور ہوگی، اور جو بعض اوقات اچھی شکل و صورت کا نہ ہو تو وہ نرم دل ضرور ہوگا، دوسروں کا خیال رکھے گا بہت. لیکن یہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. آپ ہمیشہ شکل دیکھنے کے بعد دھوکہ نہ کھا لیں کبھی، تو ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. سب کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ سب کی توجہ ہو. وہ بات نہیں، یہ بات پیش کرنا نہیں چاہ رہا. جو بات پیش کرنا چاہ رہا تھا، جو بار بار ذہن میں آ رہی ہے، اس کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. انسان کا اپنے خلق کے اوپر کوئی قابو نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں، وہ کیسا خلق کرے، صورت کیسی بنائے. لیکن روایت کے الفاظ یہ ہیں، یہ بھی بات پیش نہیں کرنا چاہ رہا. میں پوری تمہید باندھ رہا ہوں جس جملے کے لیے، اگر میں پیش کر پاؤں صحیح طرح سے اسے. روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ اگر کسی کو اچھی طرح سے حسن سے نوازتا ہے تو یہ بھی اس کی ایک نعمت ہے، اس پہ بھی اس کا شکر ادا کرو. اللہ انبیاء کو، معصومین کو ایسا بناتا ہے کہ جو دیکھے اسے کشش محسوس ہو. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. عزیزان گرامی، اب یہ پھر بھی انسان کے خلق انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. کیسی شکل و صورت ہوئی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن خلق انسان کے ہاتھ میں ہے. اگر جناب سید الشہداء علیہ السلام نے جناب علی اکبر علیہ السلام سے متعلق صرف اتنا کہا ہوتا کہ پروردگارہ جب بھی ہم تیرے نبی کے مشتاق، تیرے نبی کے دیکھنے کے مشتاق ہوتے تھے، ہم علی اکبر کو دیکھ لیتے تھے. توجہ توجہ توجہ. جب بھی ہم تیرے نبی کے مشتاق ہوتے تھے تو ہم علی اکبر کو دیکھ لیتے تھے. تو اس میں جناب علی اکبر علیہ السلام کا کمال نہ ہوتا، صرف خدا کی خلقت کا کمال ہوتا. صرف و صرف اللہ کی خلقت کا، کہ اس نے اپنے حبیب جیسا جناب علی اکبر علیہ السلام کو بنا دیا. لیکن جناب سید الشہداء کا جملہ یہ نہیں ہے. پورا جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. پروردگارہ تو گواہ رہنا، اب میں اس جوان کو بھیج رہا ہوں، اشبہ الناس برسول قولا و فعلا و منطق.
توجہ ہے؟ توجہ ہو عزیزان گرامی، سورت جناب علی اکبر کی ان کے قابو میں نہیں تھی، اللہ نے انتخاب کیا تھا کہ مجھے علی اکبر کو ایسا بنانا ہے، لیکن ان کا کردار، ان کی رفتار، ان کی گفتار ان کی تھی۔ یہ کمال علی اکبر علیہ السلام تھا کہ وہ اس نے رسول خدا سے شبیہ تھے کہ حسین جیسا نواسا کہے کہ رسول خدا مجھے آغوش میں لے کے کہتے تھے اللہم انی احب حسینہ فَأَحِبَّ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنَ، پروردگارہ مجھے حسین سے محبت ہے، تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے۔ جو محبوب رسول خدا ہو وہ حسین ہے، وہ کہے میرا محبوب علی اکبر ہے۔ اور جناب علی اکبر علیہ السلام کی اتنی زیادہ جو تعریف ہے وہ ان کی صورت کی وجہ سے ہے، لیکن ان کا کردار اتنا بلند تھا کہ سید الشہداء جیسا نواسہ رسول، عاشق رسول، معشوق رسول، عاشق بھی معشوق بھی، عاشق رسول تھے، عشق کرتے تھے رسول خدا سے امام حسین، اور معشوق کے خود رسول خدا بھی حسین سے عشق کرتے تھے۔ دونوں کیفیتیں تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پروردگارہ میں تیری اس نعمت کا کیسے شکر ادا کروں، قولاً و فعلاً و منطقاً، صرف اتنے نہیں کہ صورت میں، کردار میں، رفتار میں، گفتار میں، ہر چیز میں سب سے زیادہ تیرے نبی کا جو شبیہ ہے وہ علی اکبر ہے، سب سے زیادہ۔ اس لیے علماء نے جناب علی اکبر کی عصمت سے متعلق لکھا ہے کہ 14 معصومین میں سے نہیں تھے، لیکن معصوم، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے، ان باتوں کو گھبرا کے نہ سنیے گا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ انہوں نے پوری زندگی کوئی لغزش نہیں کی، کوئی خطا نہیں کی۔ جناب علی اکبر کا مقام ہے، کیوں؟ کیونکہ پھر سید الشہداء جیسا امام کبھی یہ نہیں کہہ سکتا سید الشہداء جیسا امام نہیں کہہ سکتا کہ پروردگارہ تو گواہ رہنا یہ وہ جوان ہے جو تیرے نبی سے سب سے زیادہ مشابہ ہے، صرف صورت میں نہیں، کردار میں، اخلاق میں، رفتار میں، گفتار میں۔ یہ بہت بڑا جملہ جناب سید الشہداء کا، بہت بڑا۔ عزیزان گرامی، اب میں نوجوانوں کے لیے جملے کو پیش کر رہا ہوں کہ اتنے جوان ہوتے ہوئے جناب علی اکبر، اتنے جوان ہوتے ہوئے اتنے مشابہ ہیں کہ واحد شہید کربلا ہیں جن پہ سید الشہداء بلند آواز سے روئے۔ کیوں؟ یہ باپ بیٹے کے لیے نہیں، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، یہ صرف بیٹا نہیں ہے، بیٹا بھی ہے، پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے نہیں، یہ بیٹا بھی ہے، صرف رشتہ نہیں ہے بلکہ اس میں وہ تمام صفات، وہ کمالات، وہ جمالات جو پیغمبر میں تھے اس میں ہے۔ اگر بات واضح ہو رہی ہو، سید الشہداء صرف بیٹا کر کے نہیں بلکہ وہ تمام کمالات کا مظہر ہیں جناب علی اکبر۔ اگر میں بات پہنچا پایا ہوں کہ آج ہمارا موضوع خلق ہے، اخلاقیات ہیں، پتہ نہیں کتنے لوگ ابھی تک ہیں میرے ساتھ۔ میں آخر میں پیش کروں گا کیونکہ بہت سی آنکھیں نم ہیں، آخر میں انشاءاللہ پیش کروں گا کہ اگر پیش کر پاؤں تو عزیزان گرامی یہ چند صفات انسان میں ہونا لازم ہیں، بہت ضروری ہے کہ مومن میں کچھ صفات ہوں۔ اب وہ صفات پیش کر دیتا ہوں۔ مومن کے لیے میزان ہے، انسان کو اس میزان پہ پورا اترنا چاہیے۔ کچھ صفات ہیں جو مومن میں ضرور ہوں تاکہ میزان ہو۔ اب میری ڈرائنگ کے اوپر مت جائیے گا کہ میزان درست نہ ہو، میں اس لیے بھی پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی توجہ رہے میرے ساتھ۔ تو اب میزان بالکل بیلنس ہونا چاہیے، برابر، کبھی بھی ایک طرف سے گھٹنا یا بڑھنا نہیں چاہیے۔ آئیں ذرا سب کی توجہ ہو، واضح ہو رہی ہے بات؟ سب کو نظر تو آ رہا ہے میرا گراف؟ اب آئیں، پہلی چیز ہے مومن کے اندر سب سے پہلی جو صفت ہونی چاہیے وہ ہے عدالت۔ کیا ہے؟ مومن کو عادل ہونا چاہیے، عدالت ضرور ہو، جسٹس، فیئرنس، بے انتہا ترجمے انگریزی کے اندر، اب اٹیلین مجھے نہیں آتی رہی تو میں نوجوانوں کے لیے ترجمہ کر دیتا، عدالت، عادل ہونا
شرط ہے، ضروری ہے، بے انتہا ضروری، ہر مومن عادل ہو۔ اللہ نے ہمارے ہاں اصول دین میں عدل ہے، عدالت اصول دین میں، مومن عادل ہو۔ عدالت کی دو الگ الگ بیلنس رکھنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ دو چیزیں نہ ہوں، کیسا رہے؟ بالکل بیلنس ہو، بالکل متوازن ہو، بالکل میزان اس کا درست ہو۔ توجہ ہے؟ میزان درست ہو۔ تو اب بیلنس رکھنے کے لیے کیا ضروری ہے عدالت میں؟ عدالت کا الٹ کیا ہے؟ اگر کوئی بتائے، کوئی بھی کچھ بھی کہے، ظلم۔ مولانا نے کل اور آج دونوں دن ظلم سے متعلق بہت پیش کیا۔ پہلی صفت مومن کو عادل ہونا چاہیے، اب کبھی بھی ظالم نہ ہو۔ عدالت کا الٹ ظلم ہے۔ اگر آپ عادل نہیں ہیں تو پھر کیا ہیں؟ ظالم۔ ظالم کے پیچھے نہ نماز ہوتی ہے، ظالم کی گواہی قبول نہیں ہوتی، ظالم کبھی بھی مرجع تقلید نہیں بن سکتا، ظالم قاضی نہیں بن سکتا، ظالم کچھ نہیں کر سکتا۔ ظالم اگر حدیث بیان کرے اس کی حدیث قبول نہیں ہے، کچھ بھی قبول نہیں ہے، ظالم نہ ہو۔ اب عادل ہونا شرط ہے، عادل ہو۔ ایک طرف ہے ظلم، دوسری طرف تمکین ظلم۔ اگر میں یہ صحیح طرح سمجھا پایا نا تو یہ آج کا میرا درس ہو گیا، بس میں خوش ہو جاؤں گا کہ میں نے یہ صحیح سمجھا لیا۔ اب توجہ ہونی چاہیے میرے ساتھ، سارے مومنین میرے بھائیوں کی، بہنوں کی بھی۔ اور میں بہت خوش ہوں جس طرح سے مجھے جو فیڈ بیک ملی ہے مستورات کی، کہ آپ کی مستورات کا لیول بہت ہائی ہے، آپ لوگوں کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں الحمدللہ، کیونکہ ہم لوگ ہر جگہ پہ درس کرتے رہتے ہیں، ہر جگہ جاتے رہتے ہیں۔ میرا تقریباً 30 سے زیادہ ملکوں کے اندر، اور شہروں کے نام نہیں کہ تمہارا ملک بتا رہا ہوں، 30 سے زیادہ ملکوں میں جا چکا ہوں، اور گھومنے پھرنے کے لیے نہیں، تبلیغ دین کے لیے، دین شناسی کے لیے، فضائل و مصائب اہل بیت کے لیے، جہاں جاتا ہوں۔ وعجل فرجہم۔ آج یہ پہلی مرتبہ میں کسی ملک میں آیا ہوں، میں صرف زیارات پہ اپنی فیملی کو لے کے جاتا ہوں، پہلی مرتبہ کسی ملک میں آیا ہوں اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آیا ہوں، اور الحمدللہ جو مجھے میری اہلیہ نے بتایا کہ مستورات کا جس طرح سے مجھے بتایا گیا تھا اس سے درجہ بہت بلند ہے، اور جتنا ان کی باقاعدہ ان کا جو نالج تھا، ان کا جو علم تھا، مستورات کی جو معلومات تھیں، وہ ہماری توقع سے بہت بالا تر تھیں، اور ان کے اندر تشنگی اور پیاس پائی جاتی تھی سیکھنے کے لیے، کہ ہمارے 2 گھنٹے باقاعدہ وہاں پہ صرف ہوئے، اور الحمدللہ سب صحیح رہا۔ اب یہ آج کی بات سمجھنا سب کے لیے بہت ضروری، میری بہنوں کے لیے بھی، بھائیوں کے لیے بھی۔ شکریہ۔ میں اپنے تمام بزرگوں، خصوصاً اپنے نوجوانوں، اپنے بچوں کے لیے خاص طور سے مطالعے پیش کر رہا ہوں، سب اس کو غور سے سنیں گے۔ انسان کو عادل ہونا ضروری ہے۔ ایک طرف ہوتا ہے ظالم، کیا مطلب؟ جو عدالت کا درجہ اگر انسان گرا دے گا تو انسان ظالم بن جائے گا۔ کیا کرے گا؟ مثال کے طور پہ عدالت کیا چیز ہے؟ سب کی توجہ ہو میرے ساتھ، عدالت کیا چیز ہے؟ عدالت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تعریف کیا ہے؟ کیا ڈیفینیشن ہے؟ معصوم نے کیا بتایا؟ امیر المومنین سے پوچھا گیا، مولا رسول خدا نے کہا کہ میرے ہاتھ کو اگر دیکھنا ہو عدالت میں کیسا ہے تو علی کا ہاتھ دیکھ لو، یدی وید علی فی العدالت فی القضاء سوا، میرا اور علی کا ہاتھ عدالت میں قضاوت میں ایک سا ہے۔ صرف توجہ حاصل کرنے کے لیے مولا کی حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے صرف ایک واقعہ سنا دو تاکہ نوجوانوں کی توجہ میرے ساتھ رہے۔ جناب سلمان پیغمبر کی بارگاہ میں کہ آپ خرمے کھا رہے تھے، کہا یا رسول خدا عطا کیجئے۔ پیغمبر نے خرمے اٹھائے بغیر گنے جناب سلمان کے ہاتھ پہ رکھے، جناب سلمان باہر نکلے، گنے 9 خرمے تھے، فوراً جناب امیر کی بارگاہ میں گئے، وہ خرمے چھپا لیے۔ کہا یا علی کیا کھا رہے ہیں؟ کہا خرمہ۔ کہا کہ یا علی عطا کیجئے۔ مولا نے بغیر گنے ہاتھ سے اٹھا کے جناب سلمان کے ہاتھ پہ رکھے، جناب سلمان نے لیے، گننا شروع کیے، گن ہی رہے تھے کہ مولا نے کہا سلمان اگر پیغمبر نے 9 سے زیادہ دیے ہوتے، اگر پیغمبر نے 9 سے زیادہ عطا کیے ہوتے تو پھر میں بھی 9 سے زیادہ عطا کرتا۔ تو پیغمبر کی حدیث ہے کہ میرا اور علی کا ہاتھ عدالت میں قضاوت میں ایک سا ہے۔ اب آئیں جناب امیر سے سوال کیا گیا، کہا گیا کہ یا علی بتائیے عدالت کی تعریف کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وضع الشیء فی موضعہ، ایک چیز کو اسی کی جگہ پہ رکھنا۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں؟ ایک چیز کو اسی جگہ پہ، اس کی جگہ پہ رکھنا، ایک شے کو اس کی جگہ پہ رکھنا
عدالت ہے. مولانا نے کل پیش کیا تھا, میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں انشاءاللہ, تھوڑا سا اگر توجہ رکھیں گے میرے ساتھ. ایک شے کو, ہمارا ان سے اختلاف کس مسئلے پہ بھائیوں سے, بہت سے مسلمانوں سے, اکثر مسلمانوں سے. وہ کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے آپ کا, علی کی خلافت ہونی چاہیے تھی, تو ہو گئی. پہلے درجے پہ نہ ہوئی, دوسرے پہ نہیں, تیسرے پہ نہیں, چوتھے پہ ہو گئی. بھئی یہ انصاف ہے کہ کسی نے کہا مجھے خلافت چاہیے, خلافت مل گئی, جب مل گئی بس ختم ہو گیا مسئلہ, بات کو ختم کر دو. ہم کہتے ہیں ہم انصاف نہیں مانتے, ہم عدالت مانتے ہیں. دو لفظ ہیں, انصاف و عدالت. انصاف ہے نصف سے, نصف یعنی اگر کبھی اختلاف ہو تو آدھا آدھا دونوں کو دے دو. نہیں پہنچ سکے. منصف وہ ہے کہ جو افراد میں اختلاف ہو دونوں کو راضی کر لے. آپ بھی صحیح, آپ بھی صحیح, وہ ہے منصف. عادل وہ ہے جو عدالت کی رعایت کرے, جس کا حق بنتا ہے اس کا خیال کرے. سب کی توجہ ہو. عزیزان گرامی, باتوں کو موڑیے گا مت, میری باتیں وہیں رہیں جہاں ہیں. مجھے سب سے زیادہ مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ہر بندہ, چاہے آپ کے جیسے بھی جتنے بھی یہاں گروہ ہوں, میں یہاں پہ دین پہنچانے آیا ہوں. آپ لوگوں کے مسائل کو کم کرنے میں اگر کردار ادا کروں تو میں نے اپنا حق ادا کیا, مسائل بڑھانے میں کردار ادا کروں تو میں نے خیانت کی ہے. میں اپنے تمام بھائیوں سے, کن بھائیوں سے, علماء, جتنے بھی علماء میرے دوست ہیں, میں میرے علماء کا صدر ہوں یورپ کا, مسلسل اس دوران بھی کہتا رہا کہ پانی لے کے پھرو, پیٹرول لے کے نہ پھرو. قبلہ اجازت ہے. معاشرے میں آگ لگی ہوئی ہے, پیٹرول مت ڈالو, پانی ڈالو. توجہ ہو میرے ساتھ. آج ان سے داد ملی ہے جن سے بہت مشکل ہے داد پانا. نام بھی نہیں لے. تقی شاہ صاحب شکریہ, ماشاءاللہ. چلے بھئی تقی شاہ شکریہ, تقی شاہ صاحب بہت بہت شکریہ. اب توجہ ہو میرے ساتھ. انصاف میں عدالت میں بڑا فرق ہے. وہ کہتے ہیں انصاف ہو گیا, علی نے کہا میرا حق ہے. توجہ, کوئی اہل سنت مجھے یہ کہہ دینا کہ امیر المؤمنین نے 3 خلافتوں میں کبھی اظہار نہیں کیا کہ خلافت میرا حق ہے, حق غصب ہو گیا, میں اسی کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا. اگر کوئی ثابت کر دے کہ مولا نے حق مانگا ہی نہیں, خاموش رہے, تو میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا. اور اگر مولا مسلسل کہتے رہے حق میرا ہے, نہیں, جب جناب امیر سے کہا نا آپ مسجد میں مت آیا کریں, اگر ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھتے مت آیا کریں, مولا نے کہا میرا حق زیادہ ہے مسجد میں آؤں, میرا حق زیادہ میں مسجد میں آؤں. اگر کوئی مجھے مسجد میں آنے سے راضی نہیں, وہ مسجد چھوڑ دے. وہی توجہ, مسجد وہ چھوڑے, میں مسجد نہیں چھوڑوں گا. عزیزان گرامی, عدالت میں انصاف میں بڑا فرق ہے. عدالت میں انصاف میں فرق ہے. نوجوان خاص طور سے سنیں اس بات کو, مجھے بچوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے خاص طور سے پیش کرنا ہے. میں جانتا ہوں بزرگ بہت بڑے بڑے علماء کو سنتے آئے ہیں اور انہوں نے اس پہ موضوع پہ پیش کیا ہے, لیکن میں پیش کرنا چاہتا ہوں. انصاف نصف سے ہے, عدالت اپنی شے کو اسی جگہ پہ رکھنا, یہ عدالت ہے. مولا فرماتے ہیں اگر کوئی حق رکھتا ہے تو یہ مت کہو کہ نہیں سب کو راضی کر لیا جائے, یہ ہے عدل. اب ہمارے ہاں عدالت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ فرد سے, اپنے سے. میں اپنے سے انصاف کروں, میں اپنے سے انصاف کروں. کیسے؟ کوئی ایسا کام نہ کروں کہ جو مجھے نقصان پہنچائے. اگر میں اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤں تو میں نے اپنے جسم سے خیانت کی ہے, اپنے جسم پہ ظلم کیا. مثال کے طور پہ زیادہ کھا لوں, ایسی چیز جو مجھے نقصان دیتی ہے وہ کھا لوں, یہ ظلم ہے. کوئی ایسی چیز کھا لوں کہ جس سے مجھے نقصان ہو, یہ کھانے پینے میں. اسی طرح سے ایسی صحبت میں جا کے بیٹھوں جہاں سے مجھے خدا نخواستہ گمراہ ہونے کا خطرہ ہو. بچے, نوجوان خاص طور سے سنیں, ایسی صحبت اختیار کرنا جہاں سے ان بچوں کو پتہ ہو کہ میں گمراہ ہو سکتا ہوں, وہاں جانا ظلم ہے اپنے اوپر.
رب انی ظلمت نفسی، پروردگارہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا. اللہ ورما ربک بظلام للعبید، اے میرے حبیب آپ کا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا. ہم اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. تو اب ظلم کی ڈیفینیشن بہت وسیع ہے. انسان کوئی ظلم نہ کرے، نہ عقیدے کا ظلم کرے، کیونکہ عقیدے کا ظلم خدا پہ ہے، نبی پہ ہے، امام پہ ہے. پہنچ رہے ہیں؟ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. جناب لقمان وصیت کرتے ہیں اپنے بیٹے کو سورہ لقمان میں، اے میرے لخت جگر کبھی شرک نہ کرنا، شرک اللہ کی ذات پہ ظلم ہے. جس کا کوئی شریک نہیں اسے کہہ دینا کہ میں تیرا شریک بنا رہا ہوں تو یہ اللہ پہ ظلم ہے. پیغمبر کے ساتھ کسی اور کو نبی مان لینا معاذ اللہ، کہ فلاں بھی بعد والے کوئی بھی جھوٹا دعویٰ کرنے والا نبی ہے، یہ پیغمبر پہ ظلم ہے. پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں. جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والوں کو مان لینا پیغمبر پہ ظلم ہے. جھوٹے امامت کے دعوے کرنے والوں کو مان لینا یہ امام پہ ظلم ہے. تو عقیدے کا ظلم کبھی نہیں کریں. اپنے واجبات کو نہ ادا کرنا اپنے نفس پہ ظلم ہے. اب 3 طرح کے ظلم ہیں. اپنے اوپر ظلم گناہ کرنا، عقیدے کا ظلم ان ہستی پاک ہستیوں پہ، اور بعض اوقات انسان معاشرے میں ظلم کر رہا ہوتا ہے افراد پہ. اور ظلم کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اپنے نفس پہ، اور اس کے بعد پھر اپنے گھر والوں پہ. اور یہ میں پیش کر کے رہوں گا، اس کو غور سے سنیں گے. اور یہ عموماً جو ہے وہ مردوں سے متعلق ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات خواتین سے متعلق بھی ہوتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات خواتین بھی بہت زیادہ وہ بھی ظلم کر سکتی ہیں، لیکن مردوں سے متعلق ہوتا ہے. غور سے دیکھیں گے اس بات کو. بہت سے لوگ ابھی گھبرا رہے ہیں، میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا ابھی تھے، نہ کچھ پیش کیا. وہ کہہ رہے تھے ہم نے گھر بھی جانا ہے کوئی ایسا. اچھا ابھی غور سے سنیں گے اس بات کو، بہت غور سے سنیں گے. عزیزان گرامی، حتیٰ انسان اگر قہر کی نگاہ سے، ظلم کی نگاہ سے، غضب کی نگاہ سے کسی اپنے سے کمزور کو دیکھے تو یہ اس پہ ظلم ہے. انسان کسے دیکھتا ہے غضب کی نگاہ سے؟ جس کے متعلق جانتا ہے یہ مجھ سے کمزور ہے. اگر کوئی انسان سے زیادہ مضبوط ہو، انسان کبھی اسے غضب سے نہیں دیکھتا. کیوں نہیں دیکھتا؟ کیونکہ جانتا ہے آنکھیں نکال دے گا. انسان دیکھتا ہی غضب سے اس کو ہے جو کمزور ہو. حبیب خدا امیر المومنین دونوں فرماتے ہیں کبھی کسی کو غضب سے بھی ہم نے نہیں دیکھا، صرف دشمن خدا کو قہر کی نگاہ سے دیکھا. حبیب خدا امیر المومنین دونوں سے متعلق ہے کہ آپ صرف دشمن پروردگار کو غضب کی نگاہ سے دیکھتے تھے. وَإِلَّا جب جناب امیر نے خیبر فتح کیا نا، اور آپ نے آواز سنی کہ بچے اور مستورات بہت خوش ہو رہے ہیں مرحب کے آنے پہ، اور جب مولا نے مرحب کو پچھاڑ دیا تو سب ایک مرتبہ خواتین پریشان ہونے لگی، بچے تو جناب امیر رک گئے. تو سب نے کہا یا رسول اللہ علی خیبر فتح کر کے خوش نظر نہیں آ رہا ہے. کہا یا علی کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے مستورات کا اور بچوں کا رونا بالکل ناگوار گزرتا ہے. پھر مولا نے کہا خبردار کسی نے قیدی بنایا ہو، خبردار کسی بچے کی یتیمی سے فائدہ اٹھایا ہو. دیکھیں یہ احترام ہے. اسلام کیا ہے؟ کبھی نگاہ سے بھی کسی پہ ظلم نہ کرو. پتہ نہیں پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں لوگ. تو ہاتھ کا ظلم بہت دور، زبان سے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے کا دل دکھ جائے، کبھی کسی کا دل مت دکھائیں. جناب امیر علیہ السلام کا بڑا مشہور معروف جملہ سب لوگ اپنی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، زبان کا زخم. حضرات گرامی یہ بے انتہا بات کا انسان زبان سے ظلم کر جاتا ہے. ظلم مت کریں، کسی پہ ظلم مت کریں. اپنے اللہ نے 32 سپاہی بٹھائے ہیں زبان پہ. کتنے؟ 32 سپاہی بٹھائے، 2 دروازے لگا دیے ہونٹوں کی شکل میں. اس کے باوجود بھی یہ 2 چھٹانگ کی زبان قابو میں نہیں ہوتی. یہ ہر انسان سے متعلق. کوئی یہ نہ کہ اس کو میں آپ سے متعلق پڑھ رہا ہوں. ہر انسان جو یہاں موجود ہے میں اس کو کہہ رہا ہوں. پتہ نہیں بات ہے یا نہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی اور سے متعلق ہے. میں آپ ہی کو کہہ رہا ہوں. جو سن رہا ہے میں اسی کو کہہ رہا ہوں. جسے سمجھ میں آ رہا ہے وہی مخاطب ہے. جو سمجھنا نہیں چاہ رہا وہ مخاطب نہیں ہے. ہر انسان کبھی بھی دوسرے کو اذیت، نہ چھوٹا بڑے کو نہ بڑا، کسی کو حق نہیں. کوئی کسی کے اوپر ظلم نہ کرے. پھر بہت سے اور طرح کے ظلم ہیں، میں اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ انسان کی شخصیت کو خراب کرنا بھی ظلم ہوتا ہے. تمکین ظلم کیا ہے؟ اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، اگر کہیں گے تو اور تھوڑا وضاحت کر دوں گا، لیکن ظلم بہت تفصیل علماء نے اس میں بہت زیادہ لکھا ہے.
تمکین ظلم کیا؟ ظلم نہیں کر رہا انسان، لیکن ظلم کے لیے زمینہ فراہم کر رہا ہے. میں کمزور ہوں، کوئی ظلم کر رہا ہے، میں ہمیشہ کمزور رہوں، یہ خود برداشت کرنا اگلے ظالم کو اور زیادہ ظلم کی مہلت بھی دیتا ہے، موقع بھی دیتا ہے، اسے اور زیادہ گنہگار بھی کرتا ہے. یہ بھی جائز نہیں ہے. یہ جو معصوم علیہ السلام نے کہا کہ الظالم والمظلوم کلاہما فی النار، ظالم و مظلوم دونوں جہنمی ہیں، تو پوچھا مولا مظلوم بیچارے کا کیا قصور ہے؟ ظالم تو سمجھ میں آ رہا ہے، سن رہے ہیں؟ کہ ظالم سمجھ میں آتا ہے، مظلوم جہنمی کیوں؟ کہ وہ مظلوم جو ظلم کے خلاف آواز بلند نہ کرے. سب کی توجہ ہو، تمکین ظلم بھی حرام ہے، ظلم کرنا بھی اور تمکین ظلم دونوں. اب عدالت بے انتہا ضروری. پتہ نہیں مجھے کہ لوگ سن رہے ہیں، سننا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب عدالت بہت ضروری ہے، عادل ہونا بہت بے انتہا ضروری. انسان عادل بنے، عادل ہو. ہر انسان، اسلام آیا ہے معاشرے کے ہر فرد کو عادل بنانے کے لیے. ہر فرد معاشرے کا عادل ہو، کسی کے بھی ہم پیچھے نماز پڑھ سکیں، اس کی گواہی قبول کر سکیں، اور تمام کی تمام چیزوں میں موجود ہوں. عدالت بے انتہا ضروری. سب کی توجہ. تو اب پہلا جو بیلنس ہے، 4 میں صفات پیش کروں گا معصوم کے اقوال کے مطابق. مرحوم آیت اللہ نراقی کی کتاب ہے معراج السعادہ، اردو میں ترجمہ ہے عروج سعادت. 700 صفحے کتاب ہے مفصل اخلاقیات کے اوپر. ان کے پورے نظریے کا یہاں پہ آپ کے سامنے خلاصہ پیش کر رہا ہوں. 700 صفحے کی کتاب کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں اگر سننا چاہیں. تو اب پہلی صفت ہے عدالت، انسان عادل بنے. دوسری صفت کیا ہے؟ مومن کو کیا ہونا چاہیے؟ سخی ہونا چاہیے. سخی سمجھتے ہیں سب لوگ؟ سخی، جواد عربی میں کہا جاتا ہے، بخشندہ فارسی میں کہا جاتا ہے، عطا کرنے والا، ہر تک رسائی رکھنے والا. اس کا الٹ ہے بخیل عربی میں، اردو میں کنجوس بھی کہتے ہیں. اب اس کے 2 جو صفات ہیں بری، وہ ہیں بخیل اور دوسری طرف کیا ہوگا؟ فضول خرچ. سخی، ہر مومن کو سخی ہونا چاہیے. کیا مطلب؟ جناب امیر سے پوچھا گیا مولا سخی کیا ہے؟ پیغمبر کی تمام باتوں کی وضاحت جناب امیر علیہ السلام نے کی ہے. پیغمبر نے کہا عادل ہونا چاہیے، مولا نے بتایا عدالت کیا ہے. پیغمبر نے کہا سخی ہونا چاہیے، مولا نے بتایا سخاوت کیا ہے. اگر سننا چاہیں مولا سے پوچھا مولا سخاوت کیا ہے؟ سن رہے ہیں سب لوگ؟ آپ نے فرمایا لوگ 4 طرح کے ہوتے ہیں. الرجال اربعون، لوگ مرد 4 طرح کے، لوگ 4 طرح کے ہیں. کہا کہ ایک ایسا ہے جو نہ خود کھاتا ہے نہ کسی اور کو کھاتا برداشت کرتا ہے. کسی کو نہ ملے سب مر جائیں، میں بھی مر جاؤں مجھے پرواہ نہیں ہے، دوسرے مر جائیں کسی طریقے سے، کوئی کچھ نہ کھا سکے. مولا نے کہا اس کو کہتے ہیں لئیم. لعین نہیں، لعین ہے جس پہ لعنت ہو. لئیم یہ ہے لئیم. چلے میں سائڈ پہ لکھ دیتا ہوں، اس کو غور سے دیکھ لیں، حمزہ کے ساتھ ہے لئیم. لئیم، لئیم کون؟ یعنی جو بے انتہا بخیل سے زیادہ. سب کی توجہ ہے؟ بخیل سے جو زیادہ اسے لئیم کہتے ہیں. سب کی توجہ. نہ خود کھائے نہ کسی کو کھاتا برداشت کرے. دنیا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں. اور جو کسی کو، بعض ایسے ہمارے حکمران، میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، اب تو ایسا گھبرا کے سن رہے ہیں جیسے میں کوئی پاکستانی کہانی سنا رہا ہوں. تو بعض کا ایسے حکمران ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بس کوئی نہ کھائے. کچھ تو ہوتے ہیں ایسے کہ جو بس میں کھا لوں، میرا بینک بیلنس جو ہے وہ بھی 2 بلین ہے، 10 بلین ہو جائے، 50 بلین ہو جائے، اربوں خربوں جمع کرتا ہوں. وہ خود کھانا چاہتا ہے، وہ ہے بخیل. سب سن رہے ہیں؟ لئیم جو نہ خود کھائے نہ کسی دوسرے کو کھاتا برداشت کرے. دوسرا بخیل. مولا فرماتے ہیں کہتا ہے صرف میں کھاؤں، دوسرا کوئی کچھ نہ کھائے، میں جوڑ لوں جو جوڑ سکتا ہوں، دوسرے کے پاس کچھ نہ ہو. تیسرا ہے سخی. سخی کیسا ہے؟ مولا فرماتے ہیں سخی جو کہے جو کچھ میرے پاس ہے میں اپنا استعمال کر کے اگر کچھ بچ جائے تو جو کچھ ہو سکتا ہے میں دوسروں کو دے دوں. یہ سخی ہے. ہر مومن کو سخی ہونا چاہیے. اور سخی کی جو برائی ہے وہ ہے بخیل. بیلنس ہے سخی، عادل اور سخی. سخی سب پہنچ رہے ہیں نا؟ جو کچھ اس کی ضرورت ہو استعمال کرے، اور جو ضرورت سے زیادہ ہو وہ دوسروں کو بھی عطا کرے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں؟
تو کہا کہ مولا یہ تو 3 افراد ہوا. آپ نے کہا کہ لوگ 4 طرح کے ہیں. مولا نے کہا ہاں چوتھا کوئی ہوتا ہے, لاکھوں میں کروڑوں میں ایک ہوتا ہے. مولا کہا کون؟ کہا کریم. کہ مولا کریم کی ڈیفینیشن کیا, تعریف کیا؟ کہتا ہے میں خود کھاؤں نہ کھاؤں دوسرے کھاتے رہیں. مجھے پہلے 3 کا پتہ نہیں, چوتھا میرا امام ہے. توجہ ہے؟ اہل بیت کریم ہے, پیغمبر اور ان کی آل کریم ہے. اللہ نے قرآن کے اندر کہا کہ نبی کریم, جبرائیل کو کریم کہا, قرآن کو کریم کہا, ہم پلہ قرآن کو کریم کہا. جناب سید الشہداء خود بھوکے پیاسے چلے گئے, پوری دنیا کو اپنے نام پہ کھلا رہے ہیں. اب سمجھ میں آیا کریم کیا ہوتا ہے؟ خود بھوکا پیاسا چلا جائے, اور جن کے نام پہ جتنا سید الشہداء کے نام پہ کھلایا جاتا ہے, دنیا میں کسی کے نام پہ نہیں کھلایا جاتا. ایسے لوگ ہیں جو خود نہیں کھا سکتے, وہ اگر کہہ دو نا حسین کے نام پہ دے دو کہ جو لے جا. کتنے کریم ہے حسین ابن علی, اہل بیت ہیں کریم. مومن کو سخی ہونا چاہیے, بخیل نہیں ہوگا کبھی. لئیم تو ہو ہی نہیں سکتا, بخیل بھی نہیں ہوگا. مولا فرماتے ہیں کہ اگر بخل ہونا تو اپنے بخل کو دور کرنے کے لیے عادت بناؤ. مثال کے طور پہ آپ جانتے ہیں کہ 50 یورو 10 یورو مجھ سے نہیں دیے جائیں گے تو 10 سینٹ دیں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. 20 سینٹ دیں, 50 سینٹ دیں. 25 سینٹ چلتے ہیں کیا؟ آہستہ آہستہ دینے کی عادت ڈالیں تاکہ پھر 1 یورو کی نوبت آئے, 2 یورو کی نوبت آئے. یہ 1 دن میں کریں, 1 ہفتے میں کریں, جیسے بھی کریں. اپنی بخل کی عادت کو ختم کریں, دور کریں. بخل کی عادت بہت بری صفت ہے. مومن کے اندر سخاوت ہونی چاہیے. بخل بے انتہا گناہان کبیرہ کی طرف لے کے جاتا ہے. بہت سے گناہوں کا مقدمہ بخل ہے. حدیث کے اندر ہے, پیغمبر اسلام فرماتے ہیں, اس حدیث کو غلط مفہوم میں نہ لیجئے گا, پیغمبر اسلام نے بہت تعریف کی ہے. فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک وہ بوڑھا عابد جو بخیل ہو اس سے بہتر وہ جوان ہے جو سخی ہو لیکن بے شک اس کا کردار درست نہ ہو. میں نے کہا تھا حدیث نہیں پہنچ پائیں گے سب لوگ. پیغمبر فرماتے ہیں, حدیث ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سخاوت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. سخی ہونا چاہیے, مومن کو سخی ہونا چاہیے. تب دوسری صفت ہے سخی. سب کی ہے نا توجہ؟ سننا چاہ رہے ہیں یا نہیں سننا چاہ رہے ہیں؟ تو 2 صفات میں نے بیان کر دی ہیں. پہلی صفت ہے عدل, مومن عادل ہونا چاہیے. دوسری سخی, سخاوت, مومن سخی ہوگا. تیسری صفت, اس کو بھی غور سے سنیں گے, مومن کو باحیا ہونا چاہیے. اچھا میں نے اس کو مکمل نہیں کیا. بخیل ایک تو بیان کر دیا کہ اگر سخی, ایک طرف سے اس کے 2 بیلنس کیا ہیں, کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ عدالت کے لیے ظلم یا تمکین ظلم. سخاوت کے لیے کیا ایک طرف ہے بخیل, یعنی اپنا ہاتھ اس کا بہت تنگ ہو, اور دوسری طرف سے فضول خرچ. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. قرآن کہتا ہے اسراف و تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. فضول خرچی کرنے والے, فضول خرچ نہیں ہونا چاہیے. فضول خرچ کیا مطلب؟ پیسہ اڑانا, پیسہ لٹانا, یہ جائز نہیں ہے. کھانے کا نہیں جی کر رہا, نہیں کھا سکتے, باقی پھینک دو. لبنان کے اندر روٹی کی فراوانی ہو گئی. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی روٹیاں جب بچ جاتی تھی ہم ساری کی ساری کوڑے میں ڈال دیتے تھے. جب جنگ ہوئی تو ہم کوڑے کے ڈبوں میں روٹیاں تلاش کر رہے تھے. کہا اللہ نے ایسا سبق سکھایا, ہم نے سب نے توبہ کی, کہا آئندہ روٹی نہیں پھینکیں گے. پرندوں کو ڈال دو, گائے بھینسوں کو کھلا دو, بکری کو کھلا دو, لیکن روٹی ضائع نہ کرو. جناب امیر حسن کہتے ہیں روٹی کا احترام کرو, زمین پہ مت رکھنا. جب روٹی کھا رہے ہو تو تعظیم یہ ہے کہ ماں باپ کے لیے بھی کھڑے مت ہونا, جن کی تعظیم واجب ہے. جتنی مرتبہ پیغمبر جناب امیر کی آج میں حدیث پڑھ رہا تھا, کہا کہ جتنا بھی چاہے تو امیر بن جائے, امیر سے مراد یعنی حکمران بن جائے, کہا تو چاہے حکمران بن جائے, بادشاہ بن جائے, وزیر بن جائے, 2 افراد کے کبھی بھی احترام میں, تعظیم میں کھڑے ہونے میں شرم نہ کرنا. ایک باپ کے, دوسرے استاد کے. باپ تیرا جیسے ہی کمرے میں حجرے میں وارد ہو فوراً تعظیماً کھڑا ہو جا. جناب امیر صاحب فرماتے ہیں مولا کے گھر میں باپ بیٹا مہمان تھے. توجہ ہے, باپ بیٹا دونوں مہمان تھے. مولا نے کہا کہ محمد حنفیہ بیٹا پانی لا کے دو, ظرف لا کے دو. مولا نے کہا کہ ہاتھ دھو لو. آپ نے خود اپنے ہاتھ میں ظرف اٹھایا, کہ ہاتھ دھو. کہا مولا میں آپ کا غلام ہوں, آپ کے ہاتھوں ہاتھ دھونا میری اتنی جسارت,
کی جرت نہیں ہے, میں اتنی جسارت نہیں کر سکتا کہ آپ ہاتھ دھلوائیں. مولا نے کہا میں امام کی حیثیت سے حکم دیتا ہوں. تو رونے لگا, کہا کہ مولا میں آپ سے ہاتھ دھلواؤں. مولا نے کہا اس وقت تو میرا مہمان ہے. اس نے فوراً ہاتھ آگے بڑھائے, مولا نے پانی ڈالا. پھر اس کے بعد مولا نے بلایا بیٹا محمد حنفیہ. امام حسن حسین کو کبھی نہیں کام کہتے تھے. کہا بیٹا محمد حنفیہ آ گیا, اس کے بیٹے کے ہاتھوں کو دھلوا. توجہ, اپنے بیٹے سے کہا, حضرت محمد حنفیہ سے کہا اس کے بیٹے کے ہاتھوں کو دھلا. پھر مولا نے باپ سے پوچھا جانتا ہے کہ میں نے تیرے بیٹے کے ہاتھوں کو کیوں نہیں دھلایا؟ وہ بھی میرا مہمان ہے. کہا کیونکہ وہ تیرا بیٹا ہے, میں اسے سبق سکھا رہا ہوں کہ تیرا باپ وہ ہے جس کے مولا نے ہاتھ دھلائے. بیٹے کو باپ کی تعظیم آ جائے. کیا خوبصورت انداز ہے مولا کا, کتنا پیارا انداز ہے. تو مولا نے کہا کہ دیکھو میں نے تمہارے بیٹے کو بھی سبق سکھایا کہ باپ کے ہاتھ مولا نے دھلوائے تھے, بیٹے کی نے میرے ہاتھ دھلائے. تو جناب امیر علیہ السلام نے کہا کہ انسان کبھی بھی فضول خرچی نہ کرے. فضول خرچی یعنی انسان پیسہ لٹاتا رہے, نہیں, لٹانا مت, اسراف مت کرنا. خوشبو پہ پیسہ خرچ کرنا, مولا فرماتے ہیں اگر 1/3 بھی اپنی آمدن کا خرچہ خوشبو پہ کر دو تو اسراف نہیں ہے, لیکن اس سے زیادہ مت کرنا اگر بات واضح ہو رہی ہو تو. کچھ چیزوں پہ خرچ کرنے کے لیے بہت زیادہ کہا ہے, انسان خرچ کرے, لیکن اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اب دوسری ہے با حیا ہونا. مومن کا با حیا, حیا سمجھتے ہیں سب لوگ, انگریزی میں کہتے ہیں چیسٹی. با حیا ہونا, آنکھوں کی عفت, زبان کی عفت, کانوں کی عفت, کردار کی عفت. با عفیف ہونا, مومن عفیف ہو. مولا فرماتے ہیں کہ اگر جوان ہو تو فوراً شادی کرے, اگر شادی نہ کرے تو با عفت ہونا شرط ہے. اگر با عفیف ہوگا, عفت والا ہوگا, حیا والا ہوگا تو جنت میں ضرور جائے گا. مومن اور مومنہ دونوں با حیا ہوں. بہت سے لوگ کہتے ہیں حیا تو صرف عورتوں کے لیے ہے. الحیاء من الایمان, مولا امیر المومنین فرماتے ہیں حیا ایمان کا جز ہے. توجہ, حیا ایمان کا جز ہے. الایمان والحیا مقرونان, حیا اور ایمان دونوں متصل ہیں, جڑے ہوئے ہیں. اگر ایک چلی جائے دوسری خود بخود چلی جاتی ہے. اگر حیا چلی جائے تو ایمان چلا جاتا. اس لیے پردہ خواتین کے لیے بھی ہے, مردوں کے لیے بھی ہے. مردوں کی آنکھ کا پردہ ہے. توجہ ہو, پتہ نہیں سن رہے ہیں آپ لوگ, سننا چاہ بھی رہے ہیں. مومن کے لیے با حیا ہونا ضروری ہے, بے انتہا ضروری ہے. اب یہ بیلنس ہے, با حیا ہو. ایک ہے کہ انسان اپنے شہوات کے چکر میں پڑ جائے, صرف برائیوں کا سوچے. ایسا آدمی حیا کے درجے سے گر جاتا ہے جو اپنی خواہشات کا بندہ بن جائے. افرأیت الذی اتخذ الہہ ہواہ, اے میرے حبیب کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا جس نے اپنی ہوائے نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ ہوائے نفس کو, خواہشات کو, شہوات کو خدا بنا لیتے ہیں. اس حد تک گناہوں میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ خدا بن چکی ہوتی ہے. کہ خبردار جو برائی کا سوچے گا وہ برائی اس کا خدا بن جائے گی. با عفت ہونا بہت شرط ہے. با حیا مومن کے لیے ہونا ضروری ہے. ایمان چلا جاتا ہے, ایسے افراد کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے. ایمان یعنی خدا کو ماننا, رسول کو ماننا, امام کو ماننا, قیامت کو ماننا, قرآن کو ماننا, خانہ کعبہ کو ماننا, قرآن کو ماننا. کسی ایک کی بے حرمتی سب کی بے حرمتی ہے. توجہ ہو, بعض اوقات اگر انسان بے حرمتی کر رہا ہے, قرآن کی کوئی اہمیت نہیں معاذ اللہ, ایسا آدمی آہستہ آہستہ کفر کے درجے تک چلا جائے گا. اسماء مقدسہ کی توہین کرے, ایسا آدمی خود بخود کفر تک چلا جائے گا. عزیزان گرامی, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, یہ اپنی زندگی کے اندر پلے سے باندھ لیں. انسان کو بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے. مومن کا بھی احترام کرے, ایک دوسرے کا احترام کریں. سب کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ مومن کو با حیا ہونا چاہیے. ایک ہے, دوسری طرف ہے کہ انسان شہوات کا بندہ بن جائے, اور ایک طرف ہے کہ انسان بالکل اس کے اندر خواہشات ختم ہو جائیں. جیسے پرانے زمانے کے اندر پادریوں کا, ننس کا تھا سلسلہ. یہ نن ہوتی تھی, وہ کہتے تھے نہیں ہمیں کسی سے شادی نہیں کرنی, ہم شادی نہیں کریں گے. جناب ختمی مرتبت نے کہا النکاح من سنتی, شادی کرنا میری سنت ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو شادی نہ کرے وہ مجھ سے نہیں ہے, وہ مسلمان نہیں ہے. شادی کا انکار مت کریں. تو شادی بے انتہا ضروری ہے اسلام کے اندر, اور انسان با حیا رہے اور صرف اپنے حلال سے متعلق سوچے, حرام سے متعلق نہ سوچے, کیونکہ انسان آہستہ آہستہ پھر گناہوں میں پڑتا چلا جاتا ہے. توجہ ہے عزیزان گرامی, ایک آدمی جس کے پاس کسی برائی کا کوئی امکان نہیں ہے وہ برائی نہ کرے, اس کا کوئی کمال نہیں ہے.
ایک آدمی جس کے پاس امکان ہو برائی کا وہ اپنے آپ کو برائی سے بچا کے رکھے. پیغمبر فرماتے ہیں یہ مجاہد ہے, اس کا میں شفاعت کرنے والا ہوں, میں اس کی شفاعت کروں گا. جس کے پاس امکان ہو اور وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا کے رکھے, نگاہوں کو گناہوں سے بچائے, اپنے ہر طرح کے مختلف گناہوں سے بچا کے رکھے. عزیزان گرامی, اب یہ انسان با حیا ہو. ایک تو یہ نہیں ہے اسلام میں سلیبسی جسے کہتے ہیں انگریزی میں, یا رہبانیت, لا رہبانیت فی الاسلام. اسلام میں پریسٹ ہوڈ, پتہ نہیں کیا آپ اٹیلین میں کیا کہیں گے, کہ یعنی ہم نہ شادی کریں گے نہ کچھ, جیسے ہندوؤں میں, بدھ مت میں, عیسائیوں کے اندر کہتے ہیں, اب تو عیسائیوں میں شادی کرنے لگے, لیکن پہلے کہتے تھے شادی نہیں کرو, اگر مقدس ہو تو شادی مت کرو. پیغمبر اسلام نے کہا کہ نہیں, انبیاء ائمہ بھی شادی کرتے ہیں جن کی کوئی خواہشات نہیں ہیں, توجہ, جو معصوم ہیں. جناب رسول خدا سے کہا کہ آپ ہاتھ پہ بیعت کیوں نہیں لیتے خواتین سے, آپ تو معصوم ہیں. کہا میں دوسروں کے لیے شر کا دروازہ بند کر کے جا رہا ہوں. بہت سے لوگ بعد میں آئے میں بھی پیغمبر جیسا ہوں. کہا خبردار, میں معصوم ہوتے ہوئے دروازے بند کر رہا ہوں, شر نہ پھیلے. معصوم ہوتے ہوئے آپ نے منع کیا, کہا کہ ہماری پاس کوئی بھی بری خواہشات نہیں ہوتی, ہم پاک ہیں, میرے 12 کے 12 نائب پاک ہیں. عزیزان گرامی, اس کے باوجود بھی آپ نے کہا کہ نہیں, ہم خود بھی حفاظت کریں گے تاکہ کوئی ہمارے نام سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے. تو اب عزیزان گرامی ایک اور چیز جو ہے وہ ہے حیا. سب صلوات پڑھے بلند آواز سے. چوتھی جو صفت ہے وہ ہے شجاعت. چوتھی صفت کیا ہے؟ شجاعت. دو طرف کیا ہو سکتے ہیں اس کی, اگر آپ لوگ تھوڑا تصور کریں. ایک تو ہے بزدلی. بزدل اردو کا فارسی کا لفظ ہے بزدلی. بزدلی دلیر یا شجاعت تو ہمارا بیلنس ہے. شجاع عربی کا لفظ ہے شجاع. شجاعت صفت ہے. شجاع ہونا, مومن کو شجاع ہونا چاہیے. سب کی توجہ ہے. مومن کو عادل ہونا چاہیے, مومن کو سخی ہونا چاہیے, مومن کو باحیا ہونا چاہیے, اور مومن کو شجاع ہونا چاہیے. شجاعت ضروری ہے, شجاعت بے انتہا ضروری ہے. آپ لوگ تو اتنی دھیمی آواز میں شجاعت کے معاملے میں کہہ رہے ہیں, اور مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ کوئی بزدل نہیں ہوگا, لیکن سارے ایسے کہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے. مومن کو شجاع ہونا چاہیے, مومن دلیر ہونا چاہیے, دل مضبوط ہونا چاہیے. اس کا دو متضاد چیزیں کیا ہیں, ایک ہے بزدلی, یعنی تحور عربی میں کہا جاتا ہے, یعنی بزدل ہونا یعنی انسان جو ڈرپوک ہو, جو ہر بات سے ڈرے. مائیں بچپن سے بعض اوقات بچوں کو بزدل بناتے, وہاں نہ جانا, وہاں جن ہے, وہاں بھوت ہے. جو بھوت سے ڈرے گا بچہ وہ انسانوں سے کیا لڑے گا, جو نظر ہی نہیں آتا, کچھ نہیں بیچارہ بگاڑ سکتا ہمارا جن بھوت. زندوں سے ڈرنا چاہیے, مردوں سے خوف بٹھا دیتے ہیں. قبرستان کے پاس مت جانا, جو بیچارے وادی خاموشاں ہیں, جو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے, ترس سے بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی ہماری زیارت کے لیے آ جائے, کوئی کسی فاتحہ کے لیے آ جائے, کوئی پاس سے گزرتے ہوئے درود کا ہمیں ثواب دے جائے, کوئی ہمیں بسم اللہ کا ثواب دے جائے. جو ترس رہے ہوتے ہیں ان سے ڈرا دیتے ہیں, جو زندہ جو بڑے خطرناک ہوتے ہیں ان سے کوئی نہیں ڈراتا. عزیزان گرامی, بزدل نہیں ہونا چاہیے. مومن کبھی بزدل نہیں ہوگا, کبھی بزدل نہیں ہوگا. اگر ہو بھی تو آہستہ آہستہ خوف دور کریں. جس سے ڈر لگتا ہے اس خوف کو آہستہ آہستہ دور کرو. کیوں؟ بزدلی کے بہت سے نقصانات ہیں. پہلا, انسان جب وقت پڑے گا تو انسان دوسرے کے کام نہیں آ سکے گا. نبی اور امام کی اگر بارگاہ میں بھی ہوگا تو کہے گا کہ یہ شہید ہو رہے ہیں, میں جنگ سے فرار کر جاؤں. سید الشہداء لڑ رہے ہیں, اور اگر بزدل ہوگا تو وہ وہاں پہ کھڑا نہیں ہوگا. اس لیے شجاعت ضرور. سب کی توجہ ہے, مومن بزدل نہیں ہوگا. اور سے سنیں گے اس بات کو. مولا فرماتے ہیں کہ اگر کسی میں 4 صفات ہوں اس کو کبھی دوست مت بناؤ. ایک, جھوٹے کو دوست مت بناؤ. جھوٹا کیسا ہوتا ہے, جیسے مولا نے انگلش میں کہتے ہیں مراش, یعنی جسے ہم لوگ جب صحرا میں جاتے ہیں نا تو بعض کا دور سے صحرا میں لگ رہا ہوتا ہے جیسے پانی ہے, اور پانی نہیں ہوتا. پانی نہیں ہوتا اور انسان سمجھ رہا تھا پانی ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ سراب. عربی میں کہتے ہیں سراب, اردو میں بھی سراب.
انگلش میں براش کہتے ہیں. اور سراب، اب اگر آپ لوگ اٹیلین میں، مجھے نہیں پتا، سراب آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے. پانی ہوتا نہیں ہے لیکن لگ رہا ہوتا ہے کہ پانی ہے. مولا فرماتے ہیں جھوٹا سراب کی مانند ہے، جو چیز نہیں ہوتی وہ دکھا رہا ہوتا ہے. پتہ نہیں. مولا فرماتے ہیں جھوٹے کی دوستی مت کرو. پہلے جھوٹے کی دوستی مت کرو کیونکہ ہمیشہ غلط عکس دکھائے گا. دوسرے بزدل کی دوستی مت کرو. مولا فرماتے ہیں ہمیشہ ڈراتا رہے گا. جو ڈرنے والی چیز نہیں بھی ہوگی اس سے بھی ڈرائے گا. باہر نہ جانا، بلی ہوگی، بلی کھا لے گی مجھے، اس کی کتنا بڑا منہ ہے اس کا، بلی ہے، شیر تو نہیں ہے. بزدل سے کبھی بھی دوستی مت کرنا، خوف دلا دلا کے تمہیں خود بزدل بنا دے گا. بزدل نفاق کی صفت ہے، مومن کی صفت نہیں ہے. مومن شجاع ہوگا. مومن کبھی خوف نہیں کھائے گا، ڈر نہیں کھائے گا. وَإِلَّا امام کا ساتھ کیسے دے گا جہاں کروڑوں مخالف ہوں گے، چاہے لاکھوں کا لشکر ہو؟ مومن ایسے ہوں گے جیسے زمین میں گڑ جاتے ہیں، ہزار ہزار کا لشکر ہو. روایت کے الفاظ ہیں، جب پوچھا نا کسی نے کہ تم نے بچوں کو کربلا میں کیوں مارا، کہا ہم نے نہیں مارا، وہ آئے ہی مرنے کے لیے تھے. ایک ایک بچہ 11-12 برس کا تھا، ہزاروں کے لشکر میں ایسے کھڑا ہوتا تھا جیسے پہاڑ. کہ بچے اتنے دلیر تھے، حسین کے پروردہ ایسے تھے. اسی لیے جناب سید الشہداء نے کہا تم میرے بچوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، عباس سے کیسے لڑو گے؟ توجہ ہے زیادہ گرامی. مومن بزدل نہیں ہوگا. مولا فرماتے ہیں بزدل کی دوستی مت کرو، بخیل کی دوستی مت کرو. جب سب سے زیادہ ضرورت ہوگی تو اس وقت چھوڑ کے چلا جائے گا. اور احمق کی دوستی مت کرو. احمق، بیوقوف جب ہوگا ہمیشہ تمہیں غلط مشورہ دے گا. زیادہ گرامی آئیں ذرا، بزدلی ختم ہونی چاہیے، شجاعت مومن میں ہونی چاہیے. اس کا دوسرا کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں، بزدلی تو ہو گئی، شجاع ہونا چاہیے مومن کو. کمزور اور بزدلی ہو گئی. بربریت، بربریت اور یعنی جسے انگلش میں کہتے ہیں نا بلی، یعنی جو آدمی غنڈہ گردی بدماشی کرے، یہ بھی حرام ہے. انسان جو بے انتہا بربریت رکھتا ہو، یا اردو میں مناسب غنڈہ لکھنا نہیں چاہ رہا، دہشت گرد بھی اچھا لفظ نہیں ہے، نہیں بدماش لفظ اچھا نہیں ہے. میں کوئی مہذب لفظ لکھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ریکارڈنگ میں جا رہا ہے. میں بربریت نہیں لکھتا، بربریت ہے لیکن وہ ظلم میں آ جاتا ہے. لیکن ایک لفظ میں پیش کر دوں آپ سب کے حضرات کے سامنے. عزیزان گرامی، عربی میں کہتے ہیں شجاع. شجاع یعنی جو آدمی مقابلہ کرنا جانتا ہو، جو ڈٹنا جانتا ہو. اور تحور یعنی خوف، جو ڈر جاتا ہو. اور پھر معصوم فرماتے ہیں کہ جو تیسری صفت ہے کہ جو خود پریشانی اور خود جا کے پریشانی کو دعوت دے، برائی کو دعوت دے، لڑائی کو دعوت دے. مولا فرماتے ہیں لڑائی کو دعوت مت دو. جناب مالک کے اشتر سے شجاع کوئی نہیں تھا، لیکن افراد جو وہاں کوفے کے اندر بدماشی کرتے تھے خاموشی سے گزر جاتے تھے. کسی نے پوچھا کیا بات ہے، مالک گزر گئے. کسی نے پتھر مارا، جناب مالک کی پیشانی پہ لگا، پھر بھی گزر گئے. اس نے کہا جانتے ہو تم نے کسے پتھر مارا ہے؟ کہا کوئی کالا تھا، کوئی بوڑھا آدمی ہے، کوئی غریب آدمی ہے، سادہ لباس تھا. اس نے کہا نہیں، یہ علی کی فوج کا سپہ سالار ہے، نام مالک ابن حارث نخعی الاشتر ہے. یہ مالک کے اشتر ہے. کہا پھر اچھا سپہ سالار ہے تو فوج لینے گیا ہوگا. تو ایک مرتبہ جناب مالک کے پیچھے وہ دونوں اٹھے، کہاں جا کے معافی مانگ لیتے ہیں. جب بہت تیزی سے پہنچے، آدمی سے پوچھتے ہوئے کہ ایک آدمی کی پیشانی سے خون بہ رہا تھا، ہم نے پتھر مارا تھا، وہ کہاں گیا؟ رنگ سیاہ تھا، ان کا رنگ گورا نہیں تھا. کہا رنگ بہت ان کا سیاہ تھا، یہاں سے گزر کے گئے ہیں. کہا کہ بوڑھے آدمی تھے، سفید داڑھی ہے، کمر ٹوٹی ہوئی ہے، یہ صفات ہیں. لیکن جب میدان میں آتے تھے تو نگاہیں اس طرح کی کہ مولا خود فرماتے ہیں عقاب کی نگاہیں رکھنے والا، شیر کا دل رکھنے والا. اور اتنا بلند پہاڑ کہ کوئی پرندہ اڑ کے اس کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتا. یہ مولا نے جناب مالک سے متعلق کہا وہ مسجد کوفہ کی طرف گیا، فوراً پہنچے، دیکھا باہر ان کے نالین پڑے، انتظار کرنے لگے. دیکھا جناب مالک تشریف لائے، قدموں میں گر گیا، کہا مجھے معاف کر دیں، میں جانتا نہیں تھا کہ آپ کون ہیں. کیا نہیں جانتا تھا؟ یعنی سپہ سالار ہیں آپ، دنیاوی عہدہ، دنیاوی عہدہ. میں جانتا نہیں تھا آپ کون ہیں. انہوں نے کہا جا میں نے تجھے معاف کیا، میں ابھی خدا کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھ کے تیرے لیے مغفرت کی دعا مانگ کے آیا ہوں. پروردگارہ اسے معاف کر دے، یہ جانتا نہیں میں کون ہوں.
تو دنیاوی عہدہ دیکھ رہا تھا، میں اخروی مقام دیکھ کے بتا رہا تھا. پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں. عزیزان گرامی، کبھی انسان نہ بزدل ہو اور نہ ہی انسان کبھی دوسرے کے اوپر اپنا زبردستی کا روب ڈالنے کی کوشش کرے. کبھی بھی انسان زبردست. عزیزان گرامی، ہمیشہ شجاعت ہونی چاہیے لیکن تحمل و برداشت ہو. کبھی دوسروں پہ تو عزیزان گرامی کبھی بھی انسان کسی کے اوپر ظلم یا سفاکیت نہ کرے. چلیں میں لفظ سفاک لکھ دیتا ہوں، لیکن سفاکیت یہ بھی ظلم میں آ جاتی ہے. انسان کبھی بھی جا کے یہ نہ دیکھے کہ میں کسی اور پہ ظلم کروں. یہ 4 صفات مومن میں ہونی چاہیے. کون سی 4 صفات؟ پہلی عدالت، دوسری سخاوت، تیسری باحیا ہونا چاہیے مومن کو، چوتھے مومن کو شجاع ہونا چاہیے، چوتھی شجاعت ہے. سب کی توجہ ہے؟ وقت میرے پاس ہے اور میں بھی چلنا چاہ رہا ہوں. کل تو مجلس ہے، یہ آج کا اس درس کے سلسلے کا آخری حصہ ہے. آج میں اس کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. اور کیا کیا صفات ہیں مومن میں جو ہونی چاہیے، میں وہ چند پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مولا نے کیا فرمایا. امام جعفر الصادق علیہ السلام نے کہا، وعجل فرجوں. جب تک ہر انسان اپنے متعلق نہیں سوچے گا، وہ ہمیشہ کبھی بھی دوسروں پہ تنقید ہی کا جائزہ لے گا، کبھی بھی مثبت جائزہ نہیں لے گا. وہ یہ سوچتا رہے گا مجھ میں سب چیزیں صحیح ہیں. مولا فرماتے ہیں جب لوگ دوسروں کے عیب تلاش کر رہے ہوں تو تم اپنے عیب تلاش کرو. عیب نفسک، اپنے عیب تلاش کرو، دوسروں کے عیب تلاش مت کرو. سب کی توجہ ہو. ایک اور مولا فرماتے ہیں کہ صفت ہمارے مومنین میں بہت ہونی چاہیے. ایک کوفے سے آدمی آیا چھٹے امام علیہ السلام کے پاس، کہا کہ مولا ہماری بستی میں سب آپ کے ماننے والے ہیں. یعنی سب کیا ہیں؟ ماننے والے شیعہ. اس کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم سب شیعہ. مولا نے کہا اچھا سب شیعہ ہو؟ کہا مولا سب شیعہ. دیکھیں دعویٰ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، پورا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. سب کی توجہ ہو میرے ساتھ. بڑے ہی گھبرا کے سن رہے ہیں آپ لوگ اگلی باتیں. اب مجھے جو ہے پوری توجہ چاہیے اگلے مرحلے کے اندر. تو مولا فرماتے ہیں کہ اچھا تم لوگ سب ہمارے ماننے والے ہو؟ کہا ہاں مولا. کیسے؟ مولا سارے کہتے ہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم سب کے سب شیعہ. مولا نے کہا اچھا میرے سوال کا بتا جواب. کیا سب کے سب اول وقت نماز پہ پہنچ جاتے ہیں؟ کہنے مولا اکثریت نہیں آتی. تو کہا کہ یہ تم کیسے کہہ رہے ہو ہمارے شیعہ؟ مولا نے کہا اچھا وہاں کا غریب امیر کی جیب میں بغیر اجازت کے ہاتھ ڈال کے اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے؟ کیا وہاں کا غریب امیر کی جیب میں ہاتھ ڈال کے اپنی ضرورت کے تحت مال لے سکتا ہے؟ کہا نہیں مولا ایسا تو ہمارا کوئی ایسا متقی پرہیزگار نہیں جس کی جیب میں ہاتھ ڈال کے اپنی ضرورت پوری کر سکیں. کہا پھر خبردار آئندہ تعریف مت کرنا، البتہ دونوں طرف سے برابر ہونا چاہیے. توجہ ہو، دونوں طرف سے، غریب بھی امیر بھی. نہ غریب خیانت کرے نہ امیر خیانت، دونوں برابر ہونے چاہیے. امیر بھی عادل ہو، غریب بھی عادل ہو. یعنی دونوں کے اندر خیانت کا عنصر نہ ہو کہ اپنی ضرورت سے زیادہ لے تاکہ وہ بھی ہمیشہ شک کرے، اور نہ وہ ایسا ہو کہ اس کو محسوس ہو کہ میں اپنی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا. مولا فرماتے ہیں ہمارے ماننے والے، ہمارے چاہنے والے ایسے ہوں گے کہ ایک دوسرے کے کام آئیں گے. اور آپ لوگ بہت اب گھبرا کے سن رہے ہیں تو اس لیے اب میں اور زیادہ تلخ باتیں کروں گا. تو کہا شکریہ. توجہ ہے لوگوں کی؟ تو اب اس نے سوال کیا، کہا کہ مولا واقعاً ایسا ہونا چاہیے کہ ایک غریب جو ہے امیر کی جیب میں یا اس کے گھر سے جا کے وہ حاصل کر لے جو اس کی ضرورت ہو؟ مولا نے کہا مولا اگر وہ بتائے تو پھر امیر پہ واجب ہے اس کی مدد کرنا. توجہ ہے؟ اگر ایک غریب بتائے کہ میری یہ ضرورت ہے تو کیا اس صورت میں امیر پہ اس کی مدد کرنا واجب ہے؟ مولا نے کہا نہیں، اگر یہ صورت ہو تو یہ تو کافر میں بھی ہوتی ہے. توجہ، مولانا کہا تو کافر میں بھی ہوتی ہے. کافر بھی اگر اس سے مانگا جائے تو مدد کر دیتا ہے. کہا مومن وہ ہے کہ جب اسے معلوم ہو جائے کوئی ضرورت مند ہے فوراً کام آئے گا. جو مانگنے پہ مدد کرے اس نے شرمندگی مٹائی ہے. مانگنے پہ کام آئے اس نے شرمندگی مٹائی ہے. جو بغیر مانگے کسی کی ضرورت کو پورا کرے وہ مومن ہے. عزیزان گرامی، مومن کی صفات
صفات الشیعہ اگر آپ پڑھیں تو بہت زیادہ سخت ہیں. ہمارے لیے دعویٰ بہت آسان ہے. رات کا وقت ہے, جناب امیر علیہ السلام مسجد کوفہ سے باہر نکلے اور ایک مرتبہ کوفے کا دورہ کر رہے ہیں. حکومت ہے آپ کی کہ وہاں اس حکومت کے دوران مولا فوراً محسوس کرتے ہیں کہ کچھ لوگ سڑکوں پہ ہیں. اب پرانا زمانہ تھا, لائٹیں نہیں تھی, تو مولا نے فوراً آواز دی کہ کیا بات ہے, کون ہے, سڑکوں پہ اس وقت کیوں ہو؟ کہا نحن شیعتک, کیونکہ وہ دور جو تھا معاویہ کا دور تھا, منافقین بہت زیادہ تھے. مولا کے ساتھ محافظین نہیں ہوتے تھے, گارڈز نہیں ہوتے تھے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں بھائی, جسے خود گارڈز کی ضرورت ہو وہ مشکل کشا کیسا؟ مولا مشکل کشا, تو اکیلے ہیں, دورہ کر رہے ہیں, آواز دیتے ہیں کون ہے, سڑکوں پہ تم لوگ کون ہو؟ کہا ہم آپ کے نحن شیعتک, ہم آپ کے شیعہ ہیں. مولا نے کہا سامنے آؤ, سامنے آؤ, ابھی پتہ چل جائے گا تم لوگ شیعہ ہو یا نہیں ہو. اب وہ سمجھے کہ مولا معاذ اللہ شک کر رہے ہیں کہ ہم لوگ معاویہ کے ماننے والے نہ ہوں. سب کے سب سامنے. کہا مولا ہم سب شیعہ ہیں. سب نے باقاعدہ چراغ اٹھائے اپنے چہروں کے سامنے. مولا نے کہا تمہاری آنکھوں کے نیچے ہلکے نظر نہیں آ رہے, تم شب زندہ دار نظر نہیں آتے, تمہارے سر بڑے نظر نہیں آ رہے, اس کا مطلب ہے روزوں کے پابند نہیں ہو. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. مولا نے کہا قاری قرآن نظر نہیں آتے, قائم باللیل رات کی تہجد پڑھنے والے نظر نہیں آتے. خبردار دوبارہ دعویٰ نہ کرنا میرے شیعہ ہو, میرے شیعوں کو بدنام کر دو گے. مجھے نہیں, میرے شیعوں کو بدنام کر دو گے. تو کہا مولا ہم شیعہ تو ہیں, کچھ اور تو کہہ نہیں سکتے. نہیں تم شیعہ نہیں ہو. کہا مولا پھر کیا کہیں اپنے آپ کو, ہم شیعہ ہیں. کہا نحن محبیک, یہ کہا کرو کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں. ہم محب ہیں, شیعہ نہیں ہیں. محب اور چاہنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے, شیعہ کی شرائط سخت ہیں. پتہ نہیں بات توجہ ہے یا نہیں. اب گھبرا تو نہیں رہے ہیں عزیزان گرامی, شیعہ کی شرائط سخت ہیں. شیعہ کیسا ہونا چاہیے, ہر بات کی رعایت کرے گا, ہر بات کی مراد کرے گا. شیعہ عام آدمی نہیں ہوتا, ہم لوگ محب ہیں, چاہنے والے ہیں. عزیزان گرامی, میں یہاں پہ ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. اپنے اپنے گھروں کے حقوق ادا کرنا. پیغمبر اسلام سے کہا کہ اخلاقیات کیا ہیں, تو آپ نے کہا کہ تم میں سے سب سے زیادہ ایمان والا وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے زیادہ اچھا ہے. کوئی داد نہیں ملی مجھے اس بات پہ, 2-3 افراد ہیں. اب مجھے توقع یہی تھی ویسے. جن کی نئی شادیاں ہوئی ہیں وہ تو بیچارے ٹھیک ہیں, ابھی پرانی شادیوں والے جو ہیں نہیں پوری بات ہو گئی. حدیث میں نے پوری سنا دی ہے. شاہ صاحب کتنی اور کوئی وضاحت کروں اس کی. میں نے کہا نا پرانی شادیوں والوں کے لیے بہت زیادہ مسائل ہوں گے. میں بڑے سخت جملے کہنے والا ہوں آگے. سن لی اس بات کو, بہت غور سے سنیں گے. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے تمام کے تمام نوجوان بھائی بچے, سب سے میں کہہ رہا ہوں, درخواست کر رہا ہوں. پیغمبر فرماتے ہیں افضلکم لاہل بیتکم, تم میں سب سے افضل اور احسن اور سب سے زیادہ بلند ایمان والے وہ ہیں جو اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے اچھے ہیں, اور تم میں سب سے اچھا میں ہوں. میں نہیں ہوں, پیغمبر اسلام نے فرمایا. آپ فرماتے ہیں مجھ سے افضل کوئی نہیں ہے, میں اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے اچھا. رسول خدا کی 9 ازواج ہیں ایک وقت میں. مکے میں صرف ایک جناب خدیجہ الکبریٰ, ایک صرف زوجہ ہیں. لیکن مدینے میں آنے کے بعد پیغمبر بوڑھے ہو چکے ہیں. توجہ ہو, بہت سے لوگ کہتے تھے نا کہ نہیں انسان رحمت اللہ, جو بہت سے رسول خدا کے دشمن ہیں وہ کہتے تھے بہت زیادہ شادیاں کی. عزیزان گرامی, جو شادیوں میں زیادہ توجہ دیتا ہے وہ جوانی میں ایسا ہوتا ہے, بڑھاپے میں نہیں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. پیغمبر نے جوانی میں پوری زندگی ایک زوجہ کے ساتھ گزاری ہے, جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. وہ ان میں بڑی تھیں, رسول خدا سے بڑی تھیں. ٹھیک ہے 40 سال کی نہیں تھیں, 28 برس کی تھیں. توجہ ہو, 40 کی نہیں تھی شادی کے وقت, پیغمبر 25 کے تھے, وہ 40 کی نہیں تھی, 28 کی تھی. یہ بنی ہاشم کی تاریخ ہے, بنو امیہ میں 40 لکھا ہے. جب بھی اہل بیت کے کسی فرد کی تنقیص نظر آئے, کوئی کمی کرتا نظر آئے, سمجھ لیں بنو امیہ کا قلم بول رہا. تو اب وہ 40 کا انہوں نے لکھا, کہا کہ ایسا یہ سب کچھ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے متعلق ہے. جب کسی ایک مرتبہ زوجہ نے بھی کہا نا کہ لَكِ أَحْسَنَ مِنْهَا, آپ کو اب اس سے بہتر بیویاں مل گئیں, کہ خبردار خدا کی قسم, واللہ رسول خدا قسم نہیں کھاتے, کہ خدا کی قسم مجھے خدیجہ سے بہتر آج تک کبھی زوجہ نہیں ملے.
وہ اس وقت مجھ پہ ایمان لائی جب کوئی ایمان نہیں لاتا تھا. اس وقت اس نے ساری دولت قربان کی جب سب دامن چراتے تھے. اس نے مجھے اس وقت فاطمہ دی جب سب ابتر کہتے تھے. کہ خدیجہ سے افضل کوئی نہیں ہے. سلام اللہ علیہا. توجہ ہے نا دیدان گرامی. جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، پیغمبر نے 27 سال جناب خدیجہ کے ساتھ گزارے ہیں، اور ان کی موجودگی میں جیسے جناب سیدہ کی زندگی میں جناب امیر نے دوبارہ شادی نہیں کی، دوسری شادی نہیں کی. اس کے بعد جب شادی بھی کی تو آپ نے پھر پوری زندگی دوبارہ خوشی نہیں منائی. جملہ میں کہہ گیا ہوں. مولا نے جناب سیدہ کی زندگی میں شادی نہیں کی، کہا کہ نہیں، کیونکہ عدالت جناب سیدہ کا حق اتنا زیادہ ہے کہ اجازت نہیں ہے پروردگار کی طرف سے کہ سیدہ کے حق کے اندر کمی نہ آئے. میں اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا ہوں. سیدہ کا رتبہ ایسا ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے پوری زندگی جناب سیدہ کی زندگی میں شادی نہیں کی، اور اس کے بعد پھر کبھی بھی جب شادی کی ہے تو اس طرح سے خوشی نہیں منائی. جب کسی نے جناب مالک اشتری نے کہا یا جناب عبداللہ ابن عباس نے کہا مولا داڑھی خضاب کر لیجئے، بال سفید ہو گئے تھے، مولا نے کہا خضاب کرنا زینت کی علامت ہے، میں آج تک غم میں ہوں، وہ رات میں نہ دفناتا مجھے اتنا غم نہ ہوتا. توجہ گرامی، جناب امیر علیہ السلام نے پھر پوری زندگی خوشی نہیں منائی ہے. اور لیکن جناب خدیجہ الکبریٰ پیغمبر اسلام کے گھر میں جناب خدیجہ کے بعد جب آپ نے ہجرت کی تو پھر 9 ازواج بیک وقت موجود ہیں. اس کے باوجود بھی مورخین کہتے ہیں ختمی مرتبہ خود گھر میں کام کرتے تھے. کبھی گھر میں آنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ میرے لیے کھانا تیار کیوں نہیں ہے. گھر میں بکریاں پلی تھیں، پیغمبر اسلام فوراً دودھ دہا کرتے تھے. خود ازواج سے نہیں کہتے تھے میرا یہ کام کرو وہ کام کرو، ساری ازواج خود بخود کہتی تھی یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجیے، ہم کیا کام کر سکتے ہیں. ختمی مرتبت کا اخلاق. البتہ یہ نہیں ہے کہ اب مستورات ہیں کہ نہیں سارا دن مرد کام کر کے آئیں. جناب امیر علیہ السلام سے متعلق خود ختمی مرتبت نے کہا یا علی گھر کے باہر کے کام آپ کے ذمہ ہیں، گھر کے اندر کے کام سیدہ کے ذمہ ہیں. یہ امیر علیہ السلام خود سے اپنے ذمہ داری سے علاوہ جناب سیدہ کی چکی چلانے میں یا کسی اور کام میں مدد کرتے تھے. لکڑی کاٹ دیا کرتے، چکی چلا دیا کرتے، گھر کی صفائی میں کہتے کہ سیدہ. اور جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو ایک کنیز ختمی مرتبت نے ہدیے میں دیں جناب فضہ، تو جناب فضہ سے پہلے ہی دن جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ فضہ آؤ ذرا ذمہ داریاں تقسیم کر لیتے ہیں. بی بی آپ کی عظمتوں پہ قربان. فضہ آؤ ذرا ذمہ داریاں تقسیم کر لیتے ہیں. کہا بی بی ذمہ داریاں کیسی؟ کنیز میں ہوں، مالکہ آپ ہیں، آپ ملکہ ہیں، آپ مالکہ ہیں اس گھر کی، میں خادمہ ہوں، میں کنیز ہوں، تو ذمہ داریاں بانٹنا کیسا؟ کہ ایک دن میں کام کیا کروں گی، دوسرے دن تم کام کیا کرنا. عزیزان گرامی، اس گھر کے اندر جناب سیدہ سلام علیہ خود سے کہا کہ آج فضہ تمہارے تو آرام کا دن ہے، آج میں کام کروں گی. یہ جناب سیدہ سلام علیہ. عزیزان گرامی، اب گھر کے اندر گھر کا ماحول اچھا رکھنا بے انتہا ضروری ہے، اور یہ مردوں کی ذمہ داری ہے. خواتین کے لیے یہ ہے کہ باہر سے جیسے ہی مرد آئے تو کبھی بھی لڑائی جھگڑا نہ شروع کریں، سکون و آرام سے گھر کو مرد کو آنے دیں، سکون گھر کے اندر برپا رکھیں تاکہ کبھی بھی مرد کا باہر رہنے کا جی نہ کرے بلکہ گھر میں آنے کا دل کرے. یہ بے انتہا لازم ہے. خاتون کبھی لڑائی جھگڑا نہ کریں تاکہ مرد گھر آنا چاہے، اسے گھر میں سکون ملے گا، گھر آنا چاہے گا. اور مرد کے لیے ذمہ داری ہے کہ باہر وقت ضائع نہ کرے بلکہ اپنے گھر کے اندر بچوں کو بھی دیکھے، اپنی ذمہ داریاں پوری. اخلاقیات بے انتہا زیادہ ہیں. چند ایک باتیں کہہ دوں آپ لوگوں کو. تو جناب ختمی مرتبت جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ توجہ ہو، وقت نہیں رہا ہے، میں مکمل کرنا چاہ رہا ہوں بات کو. چرما فرماتے ہیں کہ ختمی مرتبت اگر بہترین نبی تھے، بہترین رسول تھے، جو کہ تھے بہترین نبی تھے، بہترین رسول تھے، امام الانبیاء تھے، اپنے تمام صحابہ کے لیے بہترین معلم تھے، بہترین استاد تھے، تو پھر بہترین باپ تھے، بہترین نانا تھے، بہترین جد تھے. نہیں پہنچا پایا. اگر صحابہ کے پاس جو کچھ ہے ختمی مرتبت کا دیا تو کیسے ممکن ہے
کہ آئیں بائیں تو پیغمبر اسلام عطا کرتے رہیں، وہ جو گھر ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے پاس کمی کسی طرح سے کیسے ہو سکتی ہے؟ پیغمبر اسوا ہے، ہر لحاظ سے کامل و اکمل ہے، ہر لحاظ سے کمال پہ فائد ہے۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے ان کو محروم رکھیں۔ عزیزان گرامی، ختمی مرتبت نے جناب حضرات ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے بہترین چیزوں کو ہدیہ کیا ہے۔ آئیں ذرا میں اس بات کو پہنچا دوں۔ اخلاق پیغمبر اسلام، دو باتیں صرف پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ کائنات میں آپ کو دوسرا کوئی ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جس نے اپنی حکومت قائم کر لی ہو اور وہ اپنی حکومت کی ایک ادنا سی خادمہ کے لیے تعظیم میں کھڑا ہو جاتا ہو۔ جملہ میں کہہ گیا ہوں کہ پیغمبر اسلام بیٹھے درس دے رہے ہیں، صحابہ کا مجمع ہے، کہ اچانک ایک کنیز آپ کی بارگاہ میں آتی ہے۔ جیسے قریب آئے پیغمبر اسلام کھڑے ہو گئے، درس کو روک دیا، صحابہ کا مجمع سب دیکھنے لگے۔ کنیز کی نگاہ صحابہ پہ پڑی، فوراً حیا کرتے ہوئے دور چلی گئی۔ پیغمبر اسلام بیٹھ گئے، درس کو جاری رکھا، پھر دوبارہ آئی، پھر پیغمبر اسلام کھڑے ہو گئے۔ جب وہ تیسری مرتبہ آئی تو آپ نے اپنی عبائے مبارک کو اتارا اور اس کے سامنے رکھ دیا، کہا جو چاہیے اس میں سے لے لو۔ اس نے ایک دھاگا نکالا اور جانے لگی۔ صحابہ نے فوراً سوال کیا، یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ کہا اس کنیز سے پوچھو۔ کہا کنیز سے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا میں اس گھر کے اندر کنیز ہوں، ان گھر والوں کا بچہ بہت بیمار ہے، ان گھر والوں نے مجھ سے کہا کہ جا کے رسول خدا کی ابا کا دھاگا لیا، بچے کو باندھ دیں گے، اسے شفا ہو جائے گی۔ تو ایک مرتبہ مجھے کہہ لینے دیں، او تبرک کے منکرو، صحابہ تبرک کو مانتے تھے۔ وعجل توجہ ہے۔ تو اب ایک مرتبہ اس کنیز نے بتایا کہ اس گھر میں بچہ بیمار ہے، اس کے لیے میں ایک دھاگا لینے آئی تھی تاکہ بچے کو شفا مل جائے۔ اب صحابہ نے پلٹ کے رسول خدا سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ آپ بار بار کیوں کھڑے ہو رہے تھے؟ کہا میں جانتا تھا یہ میری ابا سے دھاگا لینے آئی ہے۔ بھئی یہ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام جانتے تھے، نہ اس نے بتایا نہ گھر والوں نے، اور شک کرو پیغمبر کے پاس غیب کا علم ہے یا نہیں؟ تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ میں جانتا تھا وہ اس لیے آئی ہے کہ وہ میری ابا سے دھاگا لینا چاہتی ہے۔ کہا دو مرتبہ میں کھڑا ہوا، میں نے اپنی ابا کو اس کے سامنے کیا لیکن وہ حیا کر کے ہٹ گئی۔ تیسری مرتبہ میں نے اپنی ابا کو اتار کے اس کے سامنے رکھ دیا، جو چاہے لے جا۔ کائنات میں قیصر و کسریٰ سے کہو حکومت کے چال چلت سیکھنے ہیں تو محمد سے سیکھو۔ کائنات میں اور کوئی اتنا باعظمت نظر نہیں آئے گا۔ ادنا سی کنیز کی تعظیم میں جو ابا کو اتار کے سامنے رکھ دے، یہ خاتم النبیین ہیں۔ دو تین اور واقعہ جلیلی پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ پیغمبر اسلام گزر رہے ایک مقام سے، دیکھا کہ ایک کنیز کھڑی رو رہی ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا گھر والوں نے کچھ پیسے دیے تھے سودا لانے کے لیے، پیسے مجھ سے کھو گئے۔ کہا کتنے درہم تھے؟ کہا اتنے درہم تھے۔ پیغمبر نے کہا میری طرف سے لے جا، سودا لے، گھر چلی جا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے سے فوراً پیسے دیے، جا کے سودا لے، گھر چلی جا۔ اب جب پیغمبر سفر سے واپس آیا، پھر دیکھا وہیں کھڑی رو رہی ہے۔ کہا اب کیا بات ہے؟ کہا اب اتنی دیر ہو چکی ہے، میں سودا لینے گئی، پیسے پہلے اتنی دیر کھوئے رہے، آپ نے جب تک پیسے دیے میں گئی، واپس آئی، اب مجھے جاتے ہوئے خوف آ رہا کہ جب دیر سے جاؤں گی تو وہ پھر مجھے سزا دیں گے، دیر سے کیوں آئی؟ پیغمبر نے کہا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، تیری شفاعت کروں گا۔ جو دنیا میں شفاعت کر سکتا ہے آخرت میں کیوں نہیں کر سکتا؟ آپ نے فرمایا میرے ساتھ چل میں تیری شفاعت کروں گا۔ سب نے یہی لکھا ہے نا، شیعہ سنی مورخین نے، پیغمبر نے کہا میں تیری شفاعت کروں گا۔ تو اب ایک مرتبہ کنیز کے ساتھ چلنے لگے، کنیز پیچھے چل رہی ہے، پیغمبر آگے۔ نہ کنیز نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا کس گھر سے ہوں، نہ پیغمبر نے کہا تو مجھے بتا آگے چل۔ کہا نہیں خبردار، انبیاء ائمہ مستورات کے پیچھے نہیں چلتے، مستورات کے پیچھے چلنے سے عصمت پہ حرف آتا ہے۔ بات پہنچ رہی ہے۔
کہ ہم مستورات کے پیچھے نہیں چلتے، پیغمبر چل رہے ہیں وہ پیچھے پیچھے چل رہی ہے، چلتے ہوئے اچانک پیغمبر نے سامنے دروازہ دیکھا، کہ اسی گھر سے نہیں ہے تو؟ یہ نہیں کہا کیا اس گھر سے ہے تو؟ اگر یہ کہتے تو پوچھ رہے ہیں، اور اگر کہا کہ اسی گھر سے نہیں ہے تو بتا رہے ہیں۔ اس نے کہا ہاں، پیغمبر نے دستک دی کہ السلام علیکم یا اے اس گھر میں رہنے والوں تم پہ سلام۔ کسی نے جواب نہیں دیا۔ پھر پیغمبر نے دوسری مرتبہ کہا او گھر میں رہنے والوں سلام۔ تیسری مرتبہ کہا او گھر میں رہنے والوں سلام۔ ایک مرتبہ سارا گھر باہر آیا، مرد و زن، بچے بوڑھے، سب کے سب۔ پیغمبر نے فوراً سوال کیا کہ میں نے 3 مرتبہ سلام کیا، کیا تم نے پہلی 2 مرتبہ سنا نہیں تھا؟ آواز نہیں آئی تھی؟ کہ آواز آ گئی تھی۔ کہ پھر دروازے پہ کیوں نہیں آئے؟ جواب کیوں نہیں دیا؟ کہ یا رسول اللہ ہم نے پہلی مرتبہ میں پہچان لیا تھا آپ ہیں، آپ کا سلام ہے، سننے کا جی کر رہا تھا، برکتیں لوٹنے کا جی کر رہا تھا، رحمتوں کے نزول کا جی کر رہا تھا۔ جی کر رہا تھا کہ رحمتیں نازل ہوتی رہے، آپ سلام کرتے رہیں، ہمارے دل خوش ہوتے رہیں۔ اب سنیں گے پیغمبر نے کیا کہا؟ کہ آپ اگر اتنا مانتے ہو نا، اس کنیز کی میں شفاعت کرنے آیا ہوں، یہ تاخیر سے آئی ہے، میری خاطر اسے معاف کر دو۔ دنیا میں مجھے اور کوئی ایسا بتا دیں کہ اتنا بڑا نبی ہو، نہیں، اتنی ادنا سی کنیز کی شفاعت کے لیے چلا جائے، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ اتنا عظیم نبی جو خود جانتے ہیں میں پوری کائنات کے مالک ہوں، پوری کائنات کا مالک ہوں، آقا دو جہان ہے، خود جانتے ہیں، خاتم النبیین ہے، ادنا سی کنیز کی شفاعت کے لیے جائیں۔ عزیزان گرامی، پیغمبر دنیا میں بتا رہے ہیں اگر ادنا سی کنیز کی یہاں شفاعت کر سکتا ہوں تو جتنے بھی گنہگار ہو آخرت میں کیوں شفاعت نہیں کر سکتا؟ ایک مرتبہ خاتم النبیین نے کہا میں شفاعت کرنے آیا ہوں، میری شفاعت قبول کرو گے؟ میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، اسے معاف کر دو۔ کہا یا رسول اللہ اگر آپ شفاعت کر رہے ہیں نا تو ہم نے اسے آزاد کر دیا۔ وہ بھی عاشق تھے نا۔ کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ کے عشق میں اس کنیز کو آزاد کر دیا، یہ کنیز آزاد ہے، جہاں چاہے چلی جائے۔ پیغمبر اسلام نے کہا اب تجھے کیا چاہیے؟ رونے لگی۔ کہا یا رسول اللہ اتنے سے پیسے کھوئے تھے، اتنے سے پیسوں کے بدلے میں پروردگار نے آپ کی دعا دی، آپ کی رحمت کا سایہ ملا، دنیا میں آپ کی شفاعت ملی، کیا آخرت بھی ہے؟ پیغمبر نے کہا اب تو جو مانگے گی عطا کروں گا۔ کہ آخرت کی شفاعت کا وعدہ کرتا ہوں، دنیا میں تیری شفاعت کی، آخرت میں بھی شفاعت کروں گا۔ ہمارے لاکھوں درود و سلام اس حبیب خدا پہ کہ جو اگر اپنے تربیت یافتہ صحابہ کے سامنے ادنا سی کنیز کے لیے شفاعت کریں، یہاں قبول کریں، وہ جو پیغمبر کے شفاعت، پیغمبر کے تربیت یافتہ صحابہ یہاں قبول کریں، وہ جو پروردگار ارحم الراحمین ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ حبیب خدا کی شفاعت قبول نہیں کرے گا؟ عزیزان گرامی، یہ گنہگار لوگ جو پیغمبر کی شفاعت کو رد نہیں کر سکتے، سنیں گے؟ یہ اخلاق پیغمبر اسلام ہے۔ وقت پتہ نہیں کس حد تک میرا ساتھ دے گا، کس حد تک نہیں دے گا۔ ایک دو میں نے کہا تھا کہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ اخلاق انسان کا کیسا ہونا چاہیے، درگزر کا کتنا جذبہ ہونا چاہیے، سب کے لیے، کوئی اپنے آپ کو استثناء نہ سمجھے۔ عزیزان گرامی، محبت اپنے اندر رکھیں۔ رسول خدا نے کہا اے مہاجرین و انصار، تمہارے درمیان میں نفرتیں تھیں، میں جب آیا تو اللہ نے ساری نفرتیں دور کر دیں۔ خاتم النبیین نے سب کے دلوں میں محبتیں ڈالی۔ عزیزان گرامی، کبھی بھی کوئی انسان اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں کہیں استثناء ہوں، ہر انسان گنہگار ہے، ہر انسان میں گناہ۔ معصوم صرف 14 ہیں یا ان کے تالی تلو جو ان کے پروردہ ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے، باقی ہم سب لوگ گنہگار ہیں، خطاگار ہیں۔ کبھی بھی کوئی انسان اپنے آپ کو مستثنیٰ نہ سمجھے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میرے لیے کوئی حکم نہیں ہے، باقی پوری دنیا کے لیے احکام ہے، سب کے لیے۔ عزیزان گرامی، توجہ ہے؟ میں آخری بات کو پیش کر رہا ہوں۔ چلیں ایک فضائل کا نقطہ پیش کر دوں گا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ چند جملے مسائل کے پیش کروں گا۔ خاتم النبیین، جن کا رتبہ ایسا ہے، اخلاق پیغمبر اسلام، سب کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ لوگ وضو کی تیاری کر رہے ہیں، مجھے پورا احساس ہے کہ تیاریاں شروع ہیں۔
اخلاق رسول خدا، خلق عظیم کے مالک ہیں، اخلاق رسول خدا. کہ حبیب خدا، صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا، میں نے مکمل کر دیا. غلام، حبشی غلام، سیاہ فام، افریقہ کے رہنے والے، زمین پہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے. کہاں؟ سڑک پہ. ان سب نے پیغمبر اسلام کو گزرتا دیکھا، کہا السلام علیک یا رسول اللہ. توجہ ہے؟ کہا السلام علیک یا رسول اللہ. پیغمبر اسلام نے فوراً کہا وعلیکم السلام. کہا یا رسول اللہ ہمیں ایک حسرت ہے، کاش ہمارا مکان ہوتا، گھر ہوتا. پیغمبر نے کہا تو پھر کیا کرتے؟ کہا پھر ہم آپ کو دعوت دیتے. کہا گھر کی وجہ سے دعوت نہیں دے رہے ہو؟ گھر نہ ہونے کی وجہ سے دعوت دو، جہاں دعوت دو گے میں آؤں گا. کہا یا رسول خدا ہم تو سڑک پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. کہا یہیں پہ دعوت دو. کہا ہم کب دعوت دیں تو آپ تشریف لائیں گے؟ پیغمبر نے کہا ابھی دعوت دو، ابھی دعوت دو. سوکھی روٹی رکھی تھی اور تھوڑا سا نمک تھا، سادہ کٹورے کے اندر پانی تھا. کہا یا رسول خدا آپ ہمارے ساتھ کھانا کھا لیجئے. پیغمبر اسلام وہیں پہ زمین پہ بیٹھ گئے. جیسے ہی اس سڑک پہ بیٹھے نا تو ایک کنیز وہاں سے خاتون گزر رہی، کنیز نہیں تھی، خاتون تھی، مسلمان خاتون. انہوں نے پیغمبر اسلام کو دیکھا زمین پہ بیٹھا تو ایک جملہ کہا یا رسول اللہ تأکلک العبید. آپ عبید کہتے ہیں، جمع ہے عبد کی. آپ کہتے ہیں بندے کو، غلام کو، اور عبد ہو رسولو یعنی اللہ کے بندے اور رسول ہیں. توجہ ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ تأکلک العبید، آپ بندوں کی طرح سے کھانا کھا رہے ہیں، یعنی غلاموں کی طرح سے کھانا کھا رہے ہیں، غلاموں کے ساتھ بیٹھے ہیں. تو آپ نے کہا مجھ سے بڑا اللہ کا بندہ اور کون ہوگا؟ مجھ سے بڑا اللہ کا بندہ کون ہوگا؟ کہ بندگی سے مجھے کوئی فرار نہیں ہے. غلاموں کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے حبیب خدا کھانا کھا لیتے ہیں اور آپ کو آر محسوس نہیں ہوتی. آئیں بھائی میں مکمل کر رہا ہوں بات کو. دعوت کو کبھی پیغمبر اسلام ٹھکراتے نہیں تھے. میں آج بہت سوچ رہا تھا، میں نے کیونکہ ابتدا کی تھی خلق و خلق سے. توجہ ہے لوگوں کی؟ تھوڑی سی دیر توجہ رکھیے گا میرے ساتھ، محبت سے چند جملے سن لیجئے. اگر سوالات کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ کریں گے، یا میں مکمل کر لوں مسائل پھر آپ سوالات کریں؟ مکمل کر لوں؟ عزیزان گرامی، میں نے آپ کو خلق و خلق سے شروع کی تھی نا بحث، کہ انسان خوبصورت اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. پھر میں نے کہا تھا کہ خوبصورتی نہیں ہے ہاتھ میں، لیکن جناب علی اکبر علیہ السلام کی مثال دی تھی، سب کے ذہنوں میں ہے کہ جناب علی اکبر بہت خوبصورت ہے. خاندان اہل بیت کے اندر سب خوبصورت ہیں. ختمی مرتبت سے متعلق سب لوگ کفار و مشرکین تک کہتے تھے کہ ہم نے اتنا خوبصورت آدمی نہیں دیکھا، حسین و جمیل. یہاں تک کہ لوگ پوچھتے تھے یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں یوسف سب سے زیادہ خوبصورت ہے، کیسے ممکن ہے؟ آپ کو جب دیکھ لیا تو جمال مصطفیٰ. تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو آپ نے کائنات کے اندر رسول خدا کی خوبصورتی مشہور ہے، بے انتہا حسین و جمیل تھی. جو پیغمبر کے چہرے کو دیکھتا تھا، آپ نے فرمایا کہ یوسف زیادہ خوبصورت تھا میرا بھائی یوسف، لیکن انا اجذب منہ، مجھ میں اس سے زیادہ کشش پائی جاتی ہے، جاذبیت و کشش. میں اور میرا بھائی یوسف اگر ساتھ چلیں گے تو بھائی میرے یوسف کو لوگ کم دیکھیں گے، مجھے زیادہ دیکھیں گے. مجھ میں کشش زیادہ ہے، اٹریکشن زیادہ. وہ حبیب خدا جن سے متعلق کائنات کہتی ہے خوبصورت ہیں، وہ کہتے ہیں یا علی انت کبدر الدجا، یا علی آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند جیسا ہے. اب سوچئے جہاں پہ سب خوبصورت ہوں، وہ جو دونوں خوبصورت ہیں وہ کہتے ہیں ان دونوں کا نام، بچوں کا نام رکھیں گے حسن و حسین، دونوں نکلے ہی حسن سے ہیں. اب سوچیں کتنے خوبصورت ہوں گے حسن و حسین، کہ حسن سے رسول خدا نے نام رکھے. توجہ ہے؟ اس گھر میں جہاں سب خوبصورت ہیں، یہ مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہے زیادہ خوبصورت کون ہے. جہاں جناب علی اکبر ہوں، امام سجاد، جو دیکھتا تھا سب خوبصورت. وہاں جناب امیر جب لقب دیں، کہیں کہ سب سے خوبصورت کون، تو کہیں قمر بنی ہاشم. جناب عباس کو جناب امیر علیہ السلام نے جب دیکھا نا صفین میں، 13 برس کے تھے جناب عباس، قداور تھے، آنکھیں بہت مشہور ہیں جناب عباس علیہ السلام کی کہ آنکھیں بہت خوبصورت تھی. بال جب چہرے پہ آتے تھے رنگ بہت گورا تھا. جناب امیر علیہ السلام کا گندمگون رنگ تھا، جناب عباس بہت سرخ سفید تھے. جب ان کے بال لٹکے ہوئے تھے، جناب امیر نے چہرے پہ نقاب دیکھے کہا ہاذا قمر بنی ہاشم، یہ قمر بنی ہاشم ہے. آئیں ذرا میں پیش کر رہا ہوں 2 جملے مصائب اگر قمر بنی ہاشم کے، کہ جہاں جناب عباس علیہ السلام خوبصورت اتنے ہیں،
اتنا ہی کردار آپ کا خوبصورت ہے، اتنا ہی اخلاق آپ کا خوبصورت ہے، اتنا ہی آپ کی گفتار، آپ کے بولنے کا انداز، آپ کے سواری کرنے کا انداز، آپ کے لباس کا انداز، آپ کی متانت، آپ کا علم، آپ کا فضل، تمام کمالات میں آپ کو حسن نظر آئے گا جناب عباس علیہ السلام میں۔ میں یہاں پہ ایک روک کے جملے کو پیش کر رہا ہوں۔ شیخ یحییٰ یثربی بہت بڑا نام ہے، آیت اللہ شیخ یحییٰ یثربی کا، مصائب پڑھ رہے تھے، ان کے سامنے ایک واعظ، ایک ذاکر، عربی میں فارسی میں کہتے ہیں نا روضہ خان، آپ لوگ ذاکر کہتے ہیں پنجابی میں، کہ جو آدمی کھڑے ہو کے سر سے پڑھتے ہیں، عربی زبان میں سر سے پڑھنے والا ایک ذاکر مصائب پڑھ رہا تھا۔ پڑھتے پڑھتے اس نے ایک مرتبہ جملہ پڑھا جناب عباس سے متعلق، اور جملہ مصائب کی کتابوں میں آیا ہے، تو اس نے وہ جملہ پڑھ دیا، کہا کہ جناب عباس جب مقابلہ کر رہے تھے ان کے دونوں بازو قلم ہوئے، اور جب دونوں بازو قلم ہو گئے تو کسی ملعون نے ایک تیر مارا جو ان کی دائیں آنکھ میں لگا۔ میں نے تو کیونکہ پورا مصحف نہیں پڑھا اس لیے آپ لوگوں کو احساس نہیں ہو رہا۔ اس ذاکر نے پڑھتے پڑھتے یہ مصحف کا جملہ پڑھا کہ جناب عباس کی سیدھی آنکھ میں تیر لگا، سیدھی آنکھ میں تیر لگ گیا۔ مصحف بہت اپنے عروج پہ تھے۔ آیت اللہ شیخ یحییٰ یثربی روتے روتے غش کر گئے۔ جب دہراتے تھے ایک ہی بات دہراتے تھے کہ حضرت عباس کی آنکھ میں تیر لگا، علی کے شیر کی آنکھ میں تیر لگ گیا، ام البنین کا لال عباس آنکھ میں تیر لگا۔ بس یہ دہراتے جاتے تھے کہ رو رے ہو کے بے ہوش ہو گئے۔ ان کو لوگوں نے پانی پلایا، ہوش میں لے کے آئے۔ جب ہوش میں آئے تو کہا ذاکر کو بلاؤ، کہا ادھر آ، کہا خبردار آئندہ یہ روایت مت پڑھنا۔ کہا آقا آپ بزرگ ہیں، میں ایک تو ایک ادنا سا ذاکر ہوں، کتاب مصاحف سے دیکھ کے پڑھ دیتا ہوں، آواز اچھی ہے، مجھے نہیں معلوم روایت مستند ہے۔ کہا پتہ نہیں روایت مستند ہے مستند نہیں، خبردار آئندہ روایت مت پڑھنا۔ آج میں مرنے والا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ اگر کوئی کمزور دل کا آدمی ہوا نا وہ مر جائے گا جناب عباس کے مصائب سن کے۔ کہا خبردار آئندہ مت پڑھنا کہ آنکھ میں تیر لگا۔ کہا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ کہا یہ کہا میں نے، شیخ یحییٰ یثربی کہتے ہیں میں نے کہہ دیا، اسے روک دیا، کہا خبردار یہ آئندہ مصائب مت پڑھنا۔ اس نے کہا آقا آپ کا جیسا حکم ہے آقا، میں آئندہ سے یہ مصائب نہیں پڑھوں گا کہ جناب عباس کی داہنی آنکھ کے اندر تیر لگا، کہہ کے چلا گیا۔ شیخ یحییٰ یثربی کہتے ہیں میں اتنا رو رہا تھا، کربلا کے اندر حرم میں نماز پڑھایا کرتے تھے، صحن امام حسین میں نماز پڑھاتے تھے۔ کہا میں فوراً مصائب کے بعد حضرت عباس کی زیارت کے لیے گیا، ذریعہ مقدس پہ دونوں ہاتھ رکھے، بلند آواز سے چیخ چیخ کے رویا۔ کہا آقا پتہ نہیں روایت صحیح بھی ہے نہیں ہے، میں نے اسے تو منع کر دیا ہے، پتہ نہیں تیر لگا تھا نہیں لگا تھا۔ بہت روئے، بہت پرسہ دیا۔ پھر کہتے ہیں میں حرم سے باہر نکلا، میں نے مدینے کا رخ کیا، میں نے جناب ام البنین کو آواز دی، کہا بی بی آپ کو آپ کے بیٹے کا پرسہ، آپ کے بیٹے کا پتہ نہیں تیر لگا تھا نہیں لگا تھا۔ شیخ یحییٰ یثربی کہتے ہیں میں نے سب کو منع تو کر دیا، گھر چلا گیا، روتا رہا، روتے روتے میری آنکھ لگ گئی۔ رات کو جب سویا میں نے خواب میں جناب عباس علیہ السلام کو دیکھا، کہ میرے خواب میں حضرت عباس خود تشریف لائے۔ کہا اے شیخ یحییٰ یثربی تو نے میرے مصائب پڑھنے والے کو کیوں روکا؟ کہا مولا مجھے معاف کر دیں، مجھ سے گستاخی ہو گئی۔ کہا خبردار آئندہ مت روکنا۔ کہا آقا میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ کہا ہاں کیا سوال ہے؟ کہا آقا واقعاً آپ کی آنکھ میں تیر لگا تھا؟ کیا واقعاً آپ کی دائیں آنکھ میں تیر لگا تھا؟ کہا کہ ایک مرتبہ جناب عباس نے سر بلند کیا، کہا کہ اے شیخ یحییٰ یثربی میرے رونے والوں سے کہنا کہ جب کسی کی آنکھ میں تیر لگتا ہے وہ ہاتھ سے تیر نکالتا ہے، میری آنکھ میں تیر لگا تھا، میرے دونوں ہاتھ قلم ہو گئے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں سخت جملہ پیش کرنے والا، مجھے معاف کریں گے، مجھے معاف کر دیں گے، میری طرف دیکھیے گا سب سے، میں درخواست کرتا ہوں سب میری طرف دیکھیں گے۔ شیخ یحییٰ یثربی کہتے ہیں کہ حضرت عباس نے میری طرف اشارہ کیا، کہا شیخ یحییٰ یثربی میری آنکھ میں تیر لگا تھا، داہنی آنکھ میں، دونوں بازو قلم تھے، میں نے سر کو جھٹکا لیکن تیر نہیں نکلا، میں سر جھٹکتا رہا۔ ایک مرتبہ میں نے آواز دی او میرے آقا حسین ذرا میری مدد کو، آنکھ میں تیر لگا ہے، میرے طرف دیکھیے گا۔ کہ پھر میں نے اپنے سر کو جھکایا، دونوں گھٹنوں سے، میں گھوڑے پہ بیٹھا تھا نا، میں نے دونوں گھٹنوں سے تیر کو پکڑا، ایک مرتبہ تیر کو کھینچا، جب تیر نکلا میری اذیت بڑھنے لگی، میں نے آخری مرتبہ کہا آقا میرا سلام۔ ابھی میں نے سلام کیا ہی تھا، کسی ملعون نے پشت سے میرے سر میں گرز مارا۔ میں نے تمام کر دیا۔
روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ سید الشہداء تشریف لائے کر دیکھ سکے سن سکے. سید الشہداء تشریف لائے, بس بے شک سروں کو جگہ کے گریہ کیجئے گا. آئے سید الشہداء, سر کو اٹھا کے زانو پہ رکھا, کہا ہائے میرا بھیا عباس. کہا آقا ایک زحمت دینا ہے آپ کو. میری ماں نے مجھے بتایا تھا, ماں ام البنین نے بتایا تھا, جب میں دنیا میں آیا نا میں نے سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی. آقا میں دنیا سے جا رہا ہوں, دنیا سے جاتے میں آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. آقا میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے, دوسری میں خون بھرا ہے, اگر اپنی ابا کے دامن سے میری آنکھ سے خون صاف کر دیں میں آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں. سید الشہداء نے ابا کا دامن لیا, جیسے خون صاف کیا جناب عباس نے ایک جملہ کہا مولا میری ماں ام البنین کو بتا دیجئے گا میں نے وفا کی تھی. میری ماں نے کہا تھا عباس میری ایک وصیت ہے, زہرا کے بیٹوں سے کبھی کوئی کام نہ کہنا. آقا میری ماں سے کہنا میرے ہاتھ نہیں تھے اس لیے میں نے خون صاف کرنے کی زحمت دی, اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے میں کبھی زحمت نہ دیتا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بس بھئی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا, مختصر سے دعا کرواؤں گا. میں نے آج باب الحوائج کے مسائل پڑھے ہیں. میں نے بڑے بڑے بزرگ علماء کی کتابوں میں پڑھا ہے, مرحوم اظہر حسن زیدی صاحب سے منقول ہے نا, وہ کہتے تھے کب بنے باب الحوائج عباس. ہاتھوں کو بلند کر کے سنیے گا, اپنی اپنی حاجات مانگ لیجئے گا. میرا وعدہ ہے جناب عباس کا واسطہ رد نہیں ہوتا. کب بنے باب الحوائج؟ جب ایک مرتبہ پانی واپس لا رہے تھے نا تو آپ نے مشکیزے کو اپنے کاندھے پہ رکھا تھا, دایاں بازو قلم ہوا, آپ نے بائیں بازو پہ رکھ لیا. جب بائیں بازو قلم ہو گیا نا تو آپ نے دندان مبارک سے مشکیزے کو پکڑ لیا. کسی بات کی پرواہ نہیں تھی, بس مشکیزے کا خیال تھا. جب آپ اور میں دعا مانگتے ہیں نا تو ہاتھ بلند کرتے ہیں. جناب عباس کے بازو قلم ہو گئے تھے. علماء کہتے ہیں کہ انہوں نے نگاہوں کو بلند کیا, کہا پروردگارہ ایک دعا ہے, یہ پانی سکینہ تک پہنچ جائے. ایک مرتبہ ایک ملعون نے تیر پیوست کیا اور وہ تیر جب چلا نا تو مشکیزے میں لگا. جیسے مشکیزے میں تیر لگا سارا پانی بہہ گیا. اب آسمان سے آواز ہے, عباس ہم نے دعا قبول نہیں کی لیکن ہم نے اس دعا کے بدلے آپ کو باب الحوائج بنا دیا. اے عباس اب آپ باب الحوائج ہیں, جسے حاجت طلب کرنی ہوگی آپ کے پاس آئے گا. اے عباس اب آپ کی بارگاہ میں لوگ آ کے مانگیں گے نا, آئیں ذرا مل کے کہیں اے باب الحوائج آپ کی بارگاہ میں. تو جناب عباس نے ایک اور جملہ کہا کہ پروردگارہ تیری مصلحت تو جانے, اب جو یہ پانی خیمے میں نہ پہنچے تو پھر میرا لاشا بھی خیمے میں نہ جائے. ایک لاشا ہے نا جو سید الشہداء مقتل میں چھوڑ گئے اور نہیں لے کے گئے. کیوں؟ جناب عباس نے آخری وصیت کی, کہا مولا میری ایک وصیت ہے. مقتل میں سب نے لکھا ہے کہ مولا میری ایک وصیت ہے, میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا. کہا کیوں عباس؟ کہا مولا مجھے سکینہ سے حیا آئے گی, میں وعدہ کر کے گیا تھا لیکن پانی نہ لا سکا, میرا لاشا واپس نہ لے جائیے گا. اب آئیں ذرا جو جملہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. جب ایک مرتبہ 13 محرم کو امام سجاد علیہ السلام بنی اسد کے ساتھ مل کے لاشیں دفنا رہے تھے نا, تو اس وقت بنی اسد پوچھتے جاتے تھے کیونکہ ہر لاشے کا سر قلم تھا, لاشیں پہچانے نہیں جا رہے تھے کون سا لاشا کس کا. کہا قیدی یہ لاشا کس کا ہے؟ کہا یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے. پھر پوچھا قیدی یہ لاشا کا؟ یہ میرے بھیا علی اکبر کا لاشا ہے, اسے میرے بابا کے ساتھ دفنا دو. پھر ایک مرتبہ کہا قیدی ایک لاشا فرات کے کنارے پڑا ہے. ہاتھ بلند ہے سب لوگوں کے. تو قیدی ایک لاشا فرات کے کنارے پڑا ہے, ہم اس کے جس عضو کے نیچے ہاتھ ڈالتے ہیں نا لاشا اٹھانے کے لیے وہی عضو ٹوٹ جاتا ہے. اس لاشے کو اتنے گرز مارے گئے ہیں کہ اسے اٹھایا نہیں جا سکتا. امام سجاد تڑپنے لگے, کہا وہ میرے چچا عباس کا لاشا ہے.
وہ میرے چچا عباس کا لاش ہے، اس لاشے کو وہیں دفنا دو، اس لاشے کو وہیں دفنا دو۔ ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ بھائی مغرب کا وقت بڑا قریب ہے، اس سجابت دعا کا واسطہ، اس سجابت دعا کا وقت ہے، آخری واسطہ دے رہا ہوں۔ 150 سال پہلے آیت اللہ سید مہدی بحر العلوم گزرے، جن کی امام زمانہ سے ملاقات ہوتی تھی، بہت مقدس عالم دین۔ ان سے کسی آدمی نے نجف میں کہا آغا میں بھی کربلا گیا تھا، حضرت عباس کی قبر کو تعمیر کی ضرورت ہے۔ پانی کھڑا ہو جاتا تھا نا، کہا تعمیر کی ضرورت ہے۔ کہا میری زندگی میں کل میں تیرے ساتھ چلوں گا، خود اترے کا وضو کر لے، معمار کو خود بتایا کہ وضو کر لے، ننگے پاؤں ہو جا۔ کہا عباس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ دونوں نے جوتے اتارے، آئے، طواف کیا، تعمیر شروع کی۔ اس نے کہا آغا ہم نے سنا بھی ہے، کتابوں میں پڑھا بھی ہے، حضرت عباس بڑے قد آور تھے، میں سوال کر سکتا ہوں اتنے قد آور جوان کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ سید مہدی بحر العلوم دیواروں میں ٹکرے مارنے لگے، رونے لگے کہ آقا کیا بات ہے؟ کہ تو نے میرے زخموں کو تازہ کر دیا۔ جناب عباس کے صرف بازو قلم نہیں ہوئے تھے، صرف گلا نہیں کاٹا تھا، جب ان ملعونوں نے مارا لاشے پہ گرز چلائے، کہا کہ لوٹو تبرکات علی و بطول کے، ہم نے عباس کو مار دیا۔ کہا یہ جناب عباس علیہ السلام اب میں آخری یہ جب کہہ چکا تو ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرواؤں گا۔ میں بہت سے چہرے دیکھ رہا ہوں جو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ آج مل کے کس کو پرسہ دیں گے؟ جناب عباس کا پرسہ 3 بیویوں کو دیا جاتا ہے۔ جانتے ہیں نا 3 بیویاں؟ جناب فاطمہ الزہرا کو، کیونکہ بی بی نے کہا تھا عباس ام البنین کے شکم سے لیکن میرا بیٹا ہے، تو پہلا جناب سیدہ کو، بی بی آپ کو پرسہ دیتے ہیں عباس کا۔ دوسرا کسے پرسہ دیں گے؟ دوسرا جناب ام البنین کو۔ کیوں جناب ام؟ کیونکہ ماں ہے؟ نہیں، ماں کے علاوہ ایک اور بات، جب بی بی کے کانوں میں آواز آئی نا امام حسین مارے گئے، بی بی نے فوراً جناب عباس کے بیٹے سے کہا فضل ذرا مجھے جنت البقیع لے چل۔ کہا دادی اماں چلے۔ بی بی کے ایک ہاتھ میں عصا، سر پہ برقع، دوسرا ہاتھ اپنے پوتے کے بازو پہ، ایک قبر کی پائنٹی میں بیٹھی، ہاتھ رکھ کے کہا بی بی مجھے معاف کر دینا، میرے عباس کو معاف کر دینا۔ عباس نے بے وفائی نہیں کی تھی، پہلے میرا عباس مارا گیا، بعد میں آپ کا حسین مارا گیا۔ بی بی لیکن پردے نہیں بچے، میں معافی مانگنے آئی ہوں۔ دوسرا پرسہ جناب ام البنین کو۔ تیسرا پرسہ کس بی بی کو؟ جب جناب عباس کی ولادت ہوئی نا تو ایک مرتبہ امام حسین نے کہا کہ بابا یہ اپنا بیٹا مجھے دے دیجئے، میں اسے پالوں گا۔ کہ حسین تم سے پہلے زینب نے مانگ لیا، تم سے پہلے زینب نے مانگ لیا۔ ایک مرتبہ جناب زینب کو پکار کے کہے، آج جتنے بھی حفاظت کر رہے ہیں نا وہ سب کے سب کہتے ہیں ہم عباس کا پرچم لائے ہیں، بی بی آپ کے حرم پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ بی بی کربلا میں آپ کا ایک عباس، آج ہم سارے خادم ہیں۔ آج سب ہاتھ بلند کے کہیں پروردگارا جناب عباس کے صدقے میں باب الحوائج کا واسطہ شام کے تمام حرم ہمارے روضے سب کی حفاظت فرما، خصوصاً جناب زینب کبریٰ کے حرم کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جنت البقیع جنت معلیٰ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارہ جتنے مومنین بے اولاد سب کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اس معمار کو ترقی عنایت فرما، خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ کا آخری واسطہ دوں گا، پروردگارہ جب پوچھا نا بی بی نے مدینے کے اندر جناب ام البنین نے کہا کہ کربلا سے آنے والوں میرے صرف 2 سوال ہیں، صرف 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے مجھے اتنا بتا دو کہ ابھی بھی فرات پہ پہرے ہیں یا پانی کو کھول دیا گیا ہے؟ کہا کہ بی بی دوسرا سوال کیا ہے؟ کہا مجھے بس اتنا بتا دو جب میرا شیر بیٹا عباس گھوڑے کی پشت سے زمین پہ آیا تو اس کے بازو نہیں تھے، مجھے بس اتنا بتا دو میرے بیٹے کا چہرہ پہلے زمین پہ لگا تھا یا میرے بیٹے کا سینہ لگا تھا؟ کیوں کوئی شہ سوار ہوتا ہے نا ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، میرے بیٹے کے بازو نہیں تھے۔ بس بی بی کو اس بات کا بڑا صدمہ تھا، فی صدر ہی سہام، اس کے سینے میں تیر لگے تھے، کہیں تیر ٹوٹ تو نہیں گئے تھے؟ میں کہوں گا وہ بیویوں مت بتانا جناب ام البنین کو حضرت عباس کی آنکھ میں بھی تیر لگا تھا۔ ماں سے برداشت نہیں نہ ہوگا، کسی ماں سے برداشت نہیں ہوتا۔ پروردگارہ اے جناب عباس آج آپ کے سامنے آپ کی ماں جناب ام البنین کا واسطہ لے کے آئیں، کسی کی دعا رد نہ کرے۔ پروردگارہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، 12ویں امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. الفاتحة قبلها الصلوات.